نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا غیر مسلم ذبح کرے جانور قربانی کا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم اگر کتابی ہو، مثلا یہودی ہو عیسائی ہو، تو ذبح کر سکتے ہیں، اس کا حلال ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرے۔ کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ کیوں مسلمان ذبح نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ بھی 8-10 اگر ڈر لگتا ہے تو 8-10 بندے پکڑ لیں، بالکل مضبوط چیز سے پکڑے، پھر ایک بندہ چھری پھیرے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ پچھلے سال بعض جانوروں نے بندوں کو مار دیا، تو کہ ایسے جانور کو وہ کر سکتے ہیں، زخمی کر سکتے ہیں؟ اگر واقعی خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، جیسے پیچھے فوت ہو گئے پچھلے سال، تو اتنا زخمی، تھوڑا سا زخمی کر کے کہ وہ چل پھر نہ سکے، پھر اس کو ذبح کر دے، تو اس کی گنجائش ہوگی، مگر نہ جس طرح بندوق سے مارتے ہیں تو وہ خطرہ ہے کہ حرام نہ ہو جائے۔ جیسے بندوق سے وہ تو کر سکتے ہیں، مچھلی تو شکار کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی ایسا نہیں ہو سکتا، مر گیا، چھری نہیں پھیر سکے تو حرام ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا ہماری بہنیں بھی ذبح کر سکتی ہیں؟ میں تو درخواست کیا کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو حصہ ڈالتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر قربانی کھلنا، مردوں کو بولے وہ چھری بسم اللہ اللہ اکبر وہی کرے، ابتدا وہی کرے، باقی یعنی تھوڑی سی بھی بسم اللہ کر کے چھری پھیر کر باقی بھائی کو دے دے، شوہر کو دے دے، والد کو دے دے، بیٹے کو دے دے، تو کیا بات ہے، کرنا چاہیے، تاکہ اس سنت پر میری بہنیں بھی عمل کر سکیں، میرے بھائی بھی عمل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اگر قربانی نہ کریں، وہی قربانی والے پیسے صدقہ کر دیں تو یہ افضل نہیں ہے؟ کسی کو پیسے دے دینا نہیں، غلط فہمی ہے، یہ گندی سوچ کسی غلط لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو دین سے ناواقف ہیں، شریعت سے دور ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، ان کی طرف سے ہے، ورنہ قربانی الگ ہے، یہ واجب ہے، فرض کے کیا مقام ہے، اور صدقہ وہ تو 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، قربانی سال میں ایک دفعہ ہے، صدقہ روزانہ سال میں 365 دن ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، کس نے منع کیا؟ کریں نا آپ، صرف قربانی کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، قربانی کا حکم ٹالنے کے لیے، قربانی میں اللہ کے رسول کے نافرمانی کے لیے آپ کو یہ چال چلنی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ سیدھا ایک صدر نے سوال پوچھا کیا کسی مرے ہوئے شخص کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مرے ہوئے شخص کے لیے قربانی بہت بہتر ہے، وہ تو طلبگار ہوتا ہے نیکی کا، قربانی تو بڑھیا نیکی ہے، افضل نیکی ہے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے، نانا نانی کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے، دادا دادی کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے قربانی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے، بجائے ایک کے 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سبحان اللہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے رحلت کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو میں ہر سال قربانی کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی کا معمول تھا، مستقل 2 دمبے کرتے تھے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرمایا آخری قربانی میں 100 جانور قربان فرمائے، 63 اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے آگے بڑھو کرنا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کرتے تھے، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں کر سکتے؟ آئیے طے کر لیجئے، ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرے، یا والد کی قربانی کرے، اس کا ثواب بھی سب کا دے، والدہ کی کرے یا نانا کی کرے یا نانی کی کرے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے، نفلی قربانی، اس کا ثواب پوری امت کو کر دے، پوری امت کے مقابلے میں ایک قربانی کا اجر ملے گا، خربوں کی تعداد نہیں سمجھے قربانی کا اجر ملے گا، کیا مشکل ہے؟ کسی ایک کی طرف سے کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دے، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر، اس سنت پر ضرور عمل کریں گے۔ بھئی اگر قربانی مہنگی ہے تو آپ وہ وقف قربانی کر سکتے ہیں، ہم خود وقف قربانی 10,500 کی بھی کر رہے ہیں، 12,500 کی بھی کر رہے ہیں، اور کئی ایسے علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں بے بس لوگ، مجبور لوگ اور انتہائی پسے ہوئے پسماندہ طبقے کے بالکل آخری درجے کے خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں قربانی وقف کرتے، اس میں 10,500 کی بھی 12,500 کی بھی۔ آپ قربانی کے جانور نہیں لے سکتے، بکرا نہیں لے سکتے، بکری نہیں لے سکتے، دمبا نہیں لے سکتے، بھیڑ نہیں لے سکتے،
مہنگا جانور نہیں سکتے تو اس میں تو کر سکتے ہیں. تو آئیے طے کر لیجیے اس سال ہر مسلمان کوشش کریں. اور قربانی ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ کیا قرضہ لے کر سکتے ہیں؟ بالکل قرضہ لے کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پیسے لگے ہوئے کاروبار میں، اس وقت کوئی پیسے نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کر، اب لاکھوں پتی کروڑ پتی، لیکن سارے پیسہ بعض اوقات کاروبار میں پھنسا ہوتا ہے، مارکیٹ میں پھنسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے شادی کے لیے قرض لیتے ہیں، گاڑی کے لیے قرض لیتے ہیں، بائک کے لیے قرض لیتے ہیں، پلاٹ کے لیے قرض لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیز کے لیے قرض لیتے ہیں. قربانی کے لیے نہیں لے سکتے. قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے، قرض لے کر حج عمرہ کرنا جائز ہے، قرض لے کر نیکی کا کام کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات فقیر آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ فلاں سے لے کر دے دو اور ان کو کہ میں تمہیں قرض میں دے دوں گا. اب تو قرض لے کر صدقہ بھی کرتے تھے، قرض لے کر فقیر کو بھی دیتے تھے. تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس سال ضرور اپنا قدم بڑھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یا اپنے والد کی طرف سے قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یا اپنی طرف سے نفل قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک خربوں کا اجر ملے گا. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کوشش کریں گے اس سنت پر عمل کرنے کی، اس نیکی کو حاصل کرنے کی، اس جذبہ خیر دغالی خیر خواہی کا جذبہ لے کر اس پر کوشش کریں گے. مجھے امید ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ان لوگوں کو دیکھیے جو پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ علاقوں کا طبقہ ہے، اور خصوصاً ہم ایسے علاقوں میں قربانی کرتے ہیں جہاں ہمیں امید ہو کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنے سے، گوشت دینے سے، تھوڑا سا دوائیں دینے سے، تھوڑا سا راشن دینے سے، تھوڑے سے پیسے دینے سے یہ آگے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. ہم ایسے علاقوں میں ہی کرتے ہیں، ہم ایسے علاقوں میں ہی جاتے ہیں اللہ کے کرم سے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے ان کو کلمہ پڑھتا ہوا. لیکن یہ باتیں میڈیا پر نہیں اچھالی جاتی، یہ باتیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتے، اس لیے کہ آج کل رکاوٹیں بہت تھے، خصوصاً سندھ حکومت کی طرف سے رکاوٹیں، اس لیے ہم نہیں اس کو ہائی لائٹ دیں، ہم نہیں کوشش کرتے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے، کوشش کیجیے کہ بھلائی ہو، آپ کی وجہ سے اچھائی ہو. ویسے بھی کردار میں، اچھائی میں، نرمی میں، اخلاق میں، ہر زاویے سے اچھائی کی کوشش کریں، اچھا بننے کی کوشش کریں، اور برائی سے بچیں، غیبت سے بچیں، بہتان سے بچیں، الزام تراشی سے بچیں، گال گلوچ سے بڑھیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں. چاہے مسئلہ دوسرا ہو، کسی کا پارٹی دوسری ہو، گروپ دوسرا ہو، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنائیں، اللہ کے حبیب کی سنتوں پر چلنے دیں. یقیناً آپ رحمت بنیں گے معاشرے کے لیے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا غیر مسلم ذبح کرے جانور قربانی کا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم اگر کتابی ہو، مثلا یہودی ہو، عیسائی ہو، تو ذبح کر سکتے ہیں، اس کا حلال ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرے. کیا مسلمان ختم ہو گئے؟ کیوں مسلمان ذبح نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ بھی 8-10 اگر ڈر لگتا ہے تو 8-10 بندے پکڑ لیں، بالکل مضبوط چیز سے پکڑے، پھر ایک بندہ چھری پھیرے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ پچھلے سال بعض جانوروں نے بندوں کو مار دیا، تو کہ ایسے جانور کو وہ کر سکتے ہیں، زخمی کر سکتے ہیں؟ اگر واقعی خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، جیسے پیچھے فوت ہو گئے پچھلے سال، تو اتنا زخمی، تھوڑا سا زخمی کر کے کہ وہ چل پھر نہ سکے، پھر اس کو ذبح کر دے تو اس کی گنجائش ہوگی. مگر نہ جس طرح بندوق سے مارتے ہیں تو وہ خطرہ ہے کہ حرام نہ ہو جائے. جیسے بندوق سے وہ تو کر سکتے ہیں، مچھلی تو شکار کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی ایسا نہیں ہو سکتا. مر گیا، چھری نہیں پھیر سکے تو حرام ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا ہماری بہنیں بھی ذبح کر سکتی ہیں؟ میں تو درخواست کیا کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو حصہ ڈالتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر قربانی کھلنا، مردوں کو بولے ہیں، وہ چھری بسم اللہ اللہ اکبر وہی کرے، ابتدا وہی کرے، باقی یعنی تھوڑی سی بھی بسم اللہ کر کے چھری پھیر کر باقی بھائی کو دے دے، شوہر کو دے دے، والد کو دے دے، بیٹے کو دے دے، تو کیا بات ہے، کرنا چاہیے تاکہ اس سنت پر میری بہنیں بھی عمل کر سکیں، میرے بھائی بھی عمل کر سکیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ. ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اگر قربانی نہ کریں، وہی قربانی والے پیسے صدقہ کر دیں تو یہ افضل نہیں ہے؟ کسی کو پیسے دے دینا نہیں، غلط فہمی ہے، یہ گندی سوچ کسی غلط لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو دین سے ناواقف ہیں، شریعت سے دور ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، ان کی طرف سے ہے. ورنہ قربانی الگ ہے، یہ واجب ہے، فرض کے مقام ہے، اور
صدقہ وہ تو 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، قربانی سال میں ایک دفعہ ہے، صدقہ روزانہ سال میں 365 دن ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، کس نے منع کیا؟ کریں نا آپ، صرف قربانی کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، قربانی کا حکم ٹالنے کے لیے، قربانی میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے آپ کو یہ چال چلنی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ سیدھا ایک صدر نے سوال پوچھا، کیا کسی مرے ہوئے شخص کی قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مرے ہوئے شخص کے لیے قربانی بہت بہتر ہے، وہ تو طلبگار ہوتا ہے نیکی کا، قربانی تو بڑھیا نیکی ہے، افضل نیکی ہے۔ والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے، نانا نانی کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے، دادا دادی کی طرف سے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے قربانی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے، بجائے ایک کے 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سبحان اللہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے رحلت کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو میں تو ہر سال قربانی کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی کا معمول تھا، مستقل 2 دمبے کرتے تھے۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرمایا آخری قربانی میں؟ 100 جانور قربان فرمائے، 63 اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے آگے بڑھو کر لوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کرتے تھے، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیا ہم مسلمان نہیں کر سکتے؟ آئیے طے کر لیجئے، ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرے، یا والد کی قربانی کرے، اس کا ثواب بھی سارے ثواب کر دے، یا والدہ کی کرے، یا نانا کی کرے، یا نانی کی کرے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے، نفلی قربانی، اس کا ثواب پوری امت کو کر دے، پوری امت کے مقابلے میں ایک قربانی کا اجر ملے گا، خربوں کی تعداد میں سمجھے قربانی کا اجر ملے گا، کیا مشکل ہے؟ کسی ایک کی طرف سے کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دے، کوئی مشکل نہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر، اس سنت پر ضرور عمل کریں گے۔ بھئی اگر قربانی مہنگی ہے تو آپ وہ وقف قربانی کر سکتے ہیں، ہم خود وقف قربانی 10,500 کی بھی کر رہے ہیں، 12,500 کی بھی کر رہے ہیں، اور کئی ایسے علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں بے بس لوگ، مجبور لوگ اور انتہائی پسے ہوئے پسماندہ طبقے کے بالکل آخری درجے کے خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں قربانی وقف کرتے ہیں، اس میں 10,500 کی بھی 12,500 کی بھی۔ آپ قربانی کے جانور نہیں لے سکتے، بکرا نہیں لے سکتے، بکری نہیں لے سکتے، دمبا نہیں لے سکتے، بھیڑ نہیں لے سکتے، مہنگا جانور نہیں لے سکتے، تو اس میں تو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجئے، اس سال ہر مسلمان کوشش کریں۔ اور قربانی ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ کیا قرضہ لے کر کر سکتے ہیں؟ بالکل قرضہ لے کر کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے پیسے لگے ہوئے کاروبار میں، اس وقت کوئی پیسے نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کر، اب لاکھوں پتے کروڑ پتے، لیکن سارے پیسہ بعض اوقات کاروبار میں پھنسا ہوتا ہے، مارکیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، شادی کے لیے قرض لیتے ہیں، گاڑی کے لیے قرض لیتے ہیں، بائک کے لیے قرض لیتے ہیں، پلاٹ کے لیے قرض لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزوں کے لیے قرض لیتے ہیں، قربانی کے لیے نہیں لے سکتے۔ قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے، قرض لے کر حج عمرہ کرنا جائز ہے، قرض لے کر نیکی کا کام کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات فقیر آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ فلاں سے لے کر دے دو اور ان کو کہ میں تمہیں قرض میں دے دوں گا۔ آپ تو قرض لے کر صدقہ بھی کرتے تھے، قرض لے کر فقیر کو بھی دیتے تھے۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس سال ضرور اپنا قدم بڑھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یا اپنے والد کی طرف سے قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یا اپنی طرف سے نفل قربانی کر کے ثواب پوری امت کو پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک خربوں کا اجر ملے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کوشش کریں گے اس سنت پر عمل کرنے کی، اس نیکی کو حاصل کرنے کی، اس جذبہ خیر رضالی خیر خواہی کا جذبہ لے کر اس پر کوشش کریں گے، مجھے امید ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ان لوگوں کو دیکھیے جو پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ علاقوں کا طبقہ ہے، اور خصوصاً ہم ایسے علاقوں میں قربانی کرتے ہیں جہاں ہمیں امید ہو کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنے سے، گوشت دینے سے، تھوڑا سا دوائیں دینے سے، تھوڑا سا راشن دینے سے، تھوڑے سے پیسے دینے سے یہ آگے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم ایسے علاقوں میں ہی کرتے ہیں، ہم ایسے علاقوں میں ہی جاتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے ان کو کلمہ پڑھتا ہوا۔ لیکن یہ باتیں میڈیا پر نہیں اچھالی جاتی، یہ باتیں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتے، اس لیے کہ آج کل رکاوٹیں بہت تھے، خصوصاً سندھ حکومت کی طرف سے رکاوٹیں، اس لیے ہم نہیں اس کو ہائی لائٹ دیں، ہم نہیں کوشش کرتے۔
تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آئیے ہمارے ساتھ چلیے, کوشش کیجیے کہ بھلائی ہو آپ کی وجہ سے, اچھائی ہو. ویسے بھی کردار میں, اچھائی میں, نرمی میں, اخلاق میں, ہر زاویے سے اچھائی کی کوشش کریں, اچھا بننے کی کوشش کریں, اور برائی سے بچیں, غیبت سے بچیں, بہتان سے بچیں, الزام تراشی سے بچیں, گالی گلوچ سے بڑھیں, لڑائی جھگڑے سے بچیں. چاہے مسئلہ دوسرا ہو, کسی کا پارٹی دوسری ہو, گروپ دوسرا ہو, لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حبیب کی زندگی اپنائیں, اللہ کے حبیب کی سنتوں پر چلنے دیں. یقیناً آپ رحمت بنے گے معاشرے کے لیے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. تو نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں جہاز میں سوار ہوں, میرے پاس انگلش ترجمہ ہو صرف, کیا بغیر اردو کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ترجمہ بھی قرآن کے کیا مقام ہوتا ہے, بغیر اردو کے نہیں پڑھنا چاہیے. البتہ موبائل میں ہو تو اس کی گنجائش ہے. اگرچہ مسلمان تو بغیر اردو کے رہتے نہیں ہیں, مسلمان بغیر اردو کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر مجبوری ہو, سفر میں ہو, یا کوئی بھی پریشانی میں, اس طرح کی معروضی کیفیت بن جائے, یا کوئی مجبوری بن جائے, یا کوئی ہنگامی اس طرح کی صورتحال ہو, تو موبائل پر بغیر اردو کے پڑھنے میں گنجائش ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں, بہت زیادہ لوگ, کہ بیوی کے ساتھ نماز پڑھنا, جماعت کروانا کیا اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے بیوی ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, ماں ہو, جماعت کر لینے چاہیے. مسجد میں جماعت نکل گئی, یا مجبوری ہو گئی, یا بیمار ہیں, یا پریشان ہیں, نہیں پہنچ سکے کسی بھی وجہ سے, تو جماعت کرا لینی چاہیے. اگرچہ بیوی کی نہ ہو, بیٹی کی نہ ہو, پڑھ لینی چاہیے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا, امام آخری رکعت میں آخری سجدے میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی, فوری طور پر یہ مقرر کرے گا پیچھے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے پیچھے جو کھڑے ہوں وہ دین کی سمجھ, سنت کو سمجھنے والے, شریعت پر عمل کرنے والے وہی کھڑے ہوں. النحا یعنی قابل لوگ, ماہر لوگ دین کے. تو پیچھے جو کھڑا ہو اس کو آگے کر کے اس کے امام بنا کے خود پیچھے چلے جائیں, اور وضو بنا کر اگر شامل ہو سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ نماز پوری کریں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ امامت حجام کو دینا, یعنی امام بنا لینا جو بال کاٹتا ہے, حجام ہے, حجامت کرتا ہے, ہیئر ڈریسر ہے, تو یہ بنا سکتے ہیں. دیکھیں بہتر نہیں ہے اس طرح کے بندے, لیکن اگر کوئی نہ ہو, نماز پڑھے گا تو قرأت کے ساتھ نماز ہو جائے گی. نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے, اکیلے سے جماعت بہتر ہے. لیکن مستقل اس کو نہ وہ نہ بنائیں, امام ایسا ہو متقی ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, کوئی بھی ہو نماز تو ہو جائے گی, بڑے سے بڑا قرأت ہوگی. یعنی فاسق فاجر کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر متقی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا. وہ حدیث میں ہے کہ جس بندے نے دن گزارا کوئی گناہ نہیں کیا, وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کے ساتھ دن گزارا ہو. سبحان اللہ, کیا کہنے, کتنے بڑے بڑے پیکج ملے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. ایک ساتھی نے سوال پوچھا, صدقے کی دیگ یعنی چاولوں کی دیگ منوانی تھی, تو کیا چاولوں کی دیگ ہی دینا ضروری ہے؟ نہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں اس دیگ کی قیمت, اور چاول بھی بانٹ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, سجدے میں دعا کر سکتے ہیں, لیکن اردو, ہندی, سندھی, پشتو, پنجابی میں نہیں, انگلش میں نہیں, بلکہ صرف عربی میں, وہ بھی قرآنی دعائیں, کوئی حرج نہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ. ساتھی نے سوال پوچھا, منگنی ہو جائے لڑکی لڑکا, کیا یہ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ ناجائز حرام کے کیا مقام ہیں؟ میاں بیوی یا یہ جو بنتے ہیں, یہ تعلق بنتا ہے وہ نکاح کے بعد ہے, نکاح سے پہلے اجنبی ہیں. ان کا بیٹھنا ہے, ان کا گھومنا ہے, سب اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے, شریعت کی خلاف ورزی ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے محفوظ فرمائے. میری التجا ہے, درخواست ہے میرے ہر بھائی اور بہن سے, اب جس گروپ میں ہیں ضرور اس رہیں, اپنے ایک خاندان کا, اپنی فیملی کا, اپنے قریبی لوگوں کا, اعزا قارب کا گروپ بنائیں, جس میں روزانہ یہ 3 میسج ڈالیں, خود بھی سنیں, دوسروں کو بھی سنائیں, اور خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی کریں. اس اصلاحی گروپ میں شامل ہو جائیں. اصلاحی
اور تربیتی اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، تربیت میں حصہ لیں، اصلاح میں حصہ لیں، ملک وطن اور معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کریں۔ مجھے امید ہے میرا ہر بھائی میرے ہر بہن اس میں کردار ادا کریں گے اور خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دینا میں شاید کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کوئی بات نہیں، جب تک کوئی بات سمجھ نہ آئے 1000 بار بھی پوچھیں گے تو آپ کو جواب دیں گے۔ زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کہنا چاہیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، عیدی ہے بچوں کی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ خوشبو لگانا، تیل لگانا اور آنکھوں میں سرما لگانا، پوچھا کہ کیا ان تینوں سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ ان تینوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا برش کرنے سے کیا وضو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اچھا نہیں ہے، روزے کی حالت میں برش کرنا نہیں چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، مسواک سنت ہے، مسواک ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روزہ کی حالت میں، اس لیے وہ بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ زکوٰۃ کہ رمضان میں زیادہ اجر ہے؟ دیکھیں رمضان میں ایک نیکی کا 70 بدلہ ملتا ہے، ایک لفظ پڑھیں گے 70 لفظ گنے جائیں گے، 1 روپیہ دیں گے تو 70 روپے کا اجر ملے گا، 1 نفل پڑھیں گے تو 70 نفل کا وہ ملے، 1 رکوع پڑھیں گے 70 رکوع پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے یہ فضیلت ہے، یہ ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ اجر بڑھ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش کی طرح سخاوت فرماتے تھے۔ تو رمضان میں ہی اگر زکوٰۃ دے دیں گے تو یقیناً اجر بڑھ جائے گا، سعادت بڑھ جائے گی، فضیلت بڑھ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ پھر ساتھی نے پوچھا کہ قسطوں میں زکوٰۃ دے دیں گے تو کیا اچھا؟ جی ہاں، یکمشت دیں گے تو اچھا ہے، قسطوں میں زکوٰۃ دے دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہر مہینے یا ہر ہفتے تو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ آج جو روزہ نہیں رکھا جنہوں نے کیا گناہگار ہوں گے؟ انکار کرنے والا گناہگار ہوگا، نہ ماننے والا گناہگار ہوگا، جس کو پتہ نہیں چلا 10:30 بجے سے پہلے سو گیا تھا، 10:30 بجے اعلان ہوا روزے کا، تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ ان کو قضا کرنی پڑے گی، ان کو ازالہ کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھیں تو کیا فدیہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، فدیہ زندگی میں نہیں، فدیہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بالکل اینڈ ہے، اس کا کوئی چانس نہیں صحت مند ہونے کا، اس کا کوئی چانس نہیں کہ اتنی طاقت حاصل کر لے روزہ رکھ سکے، تو ایسا مریض، لا علاج مریض جس کے لیے ڈاکٹر اتنا گارنٹی دے دے صحت مند نہ ہونے کی، تو اس کا گنجائش سے فدیہ دے دے زندگی میں ہی، ورنہ فدیہ مرنے کے بعد ہے، زندگی میں ادائیگی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا جو اکثر پوچھا جاتا ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن اور ڈرپ لگوانا کوئی حرج نہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ قرآن پاک رمضان میں تلاوت زیادہ کریں اور اس موبائل پر کریں تو کیا گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش ہے، کرنی چاہیے، نہ کرنے سے تلاوت کرنا بہتر ہے، چاہے وہ موبائل پر ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرنے چاہیے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ فاتحہ سے پہلے کیا بسم اللہ لازمی ہے نماز میں؟ لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، واجب نہیں، ضروری نہیں، فرض نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے طے کر لیجیے ہم اپنے وطن کو، معاشرے کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، صاحب اعمال بن جائیں، صاحب کردار بن جائیں، ختم نبوت کے قافلے میں شامل ہو جائیں اور معاشرے کی تربیت میں کردار ادا کریں۔ معاشرے کی تربیت 2 طریقے سے کم از کم کریں، ایک تو یہ کہ ہم خود صاحب اعمال، صاحب کردار بن جائیں، غیبت، بہتان، الزام تراشی، گالم گلوچ کسی بھی مسلک پارٹی کے خلاف نہ کریں، زبان بند کر دیں ورنہ نقصان ہوتا ہے اپنا، نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اپنی۔ اور دوسرا وطن کی خدمت کریں۔ وطن کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وطن کی اشیاء استعمال کریں، دوسرے ملکوں کی اشیاء استعمال کو چرچا نہ کریں۔ اور پھر اسی طرح بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو ہنر سکھائیں، فن سکھائیں،
لولا لنگڑا نہ بنائیں کہ صرف ایم اے کر کے ڈیوٹی ڈھونڈتا پھرے، ڈیوٹی تو نہیں ملے گی، روزگار نہیں ملے گا، نوکری نہیں ملے گی، تو کیا کرے؟ فن سیکھے، ہنر سیکھے، جس میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک حدیث سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے۔ آج ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں، لانتے بھیجتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبت بہتان کرتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کرتا تھا؟ کیا مسلمان کا فعل ہے؟ کیا یہ پسندیدہ عمل ہے؟ کیا شرعاً اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا یہ صحیح کر رہے ہیں ہم؟ پارٹیوں کے خلاف، مسلکوں کے خلاف، گروپوں کے خلاف، قومیت کے خلاف، دوسرے گروپ، دوسرے کیا یہ ہمارا طرز عمل وتیرہ یہ پسندیدہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک آدمی کو شراب کے جرم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے لگائے کا حکم دیا۔ کوڑے لگائے گئے۔ چند دن کے بعد پھر اس نے شراب پی لی، پھر اس کے گرفتار کر کے لائے گا، چونکہ نبی کے سامنے تو عمل کرنا پڑتا ہے، عمل سے مراد یعنی حد نافذ ہوتی ہے، اور نبی کے سامنے تو رعایت ہو نہیں سکتی۔ پھر اس کو کوڑے لگائے گئے، چند دن کے بعد پھر شراب نوشی کے جرم میں پھر لایا گیا، پھر سزا دی گئی۔ تو وہ جانے کے لیے واپس مڑا تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ اس پر لعنت کرے کہ کتنی دفعہ اس جرم کی پاداش میں لایا گیا، یعنی پکڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف دیکھا جنہوں نے فرمایا اللہ لعنت کرے، آپ کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس پر لعنت مت کیجیے، واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے میرے نبی کا فرمان، اسوہ، طریقہ، سنت، کہ شراب میں بار بار گرفتار ہونے والے کے لیے بھی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے دیے، لعنت نہیں بھیجنے دی، اور ہم دوسرے مسلک، دوسری پارٹی، دوسرے گروپ کے بارے میں سارا دن بولتے ہیں۔ کیا یہی مسلمانیت ہے؟ یہی اسلام ہے؟ یہی انسانیت ہے؟ غلط رخ پر چل پڑے ہیں ہم، غلط شاہراہ کے مسافر بن گئے، غلط ٹرین پر بیٹھ گئے ہم، غلط فہمی کا شکار ہو گئے، دین کو نہ سمجھ سکے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے کرتے ہماری زبانیں نہیں تھکتی، ہماری آنکھیں نہیں تھکتی، ہمارے کان نہیں تھکتے، کب تک کریں گے یہ؟ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں مسلمان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں انسانیت ہونی چاہیے۔ مسلمان کا مطلب کیا تھا؟ مسلمان چاہتا تھا بندے کے اندر انسانیت ڈال دے، مسلمان کو مسلمان بنا دے۔ اسلام یہ چاہتا تھا، مسلمان کے اندر انسانیت ڈالنا، مسلمان کے اندر مسلمانیت ڈالنا۔ اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ انسانیت کمال درجے کا۔ ہم میں انسانیت بھی نہیں رہی، ہم میں مسلمانیت بھی نہیں رہی، ہم میں اسلام بھی نہیں رہا، تو کہے کہ مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، آئیے توبہ کر لیجیے، آئیے زبان کو روک لیجیے۔ دوسری پارٹی، دوسرے مسلک، دوسرے گروپ، دوسری قومیت، دوسرے علاقے، کسی کے خلاف روک دیجیے زبان کو، آنکھوں کو روک دیجیے، کانوں کو روک دیجیے، دل دماغ کو روک دیجیے، تبھی بیڑا پار ہوگا۔ یہ کشتی پار لگے گی، کنارے لگے گی، ورنہ نیکیاں کرتے رہیں گے اور اسی طرح ضائع کرتے رہیں گے۔ آپ غیبت کریں گے، نیکیاں آپ کی ضائع ہو جائیں گی، لعنت بھیجیں گے، نیکیاں آپ کی ضائع ہوگی، بہتان لگائیں گے، نیکیاں آپ کی ضائع ہوں گی، الزامات لگائیں گے، نیکیاں آپ کی ضائع ہوں گی۔ آج تو ہم بارش کر دیتے الزامات، تہمت، غیبت، گالم گلوچ، کہ یہی اسلام تھا؟ کیا اس کی اجازت دے سکتے اسلام ہمیں؟ نہیں 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 نہیں۔ آئیے اللہ کے رسول کے فرمانبرداری میں آ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یعنی سفر میں تھے، تشریف فرما تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی ساتھ تھے۔ تو جب آپ کہیں تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین چند ایک جگہ پہ گئے تو وہاں ایک چڑیا نظر آئی، اور چڑیا اکیلی بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے۔ تو صحابہ کرام نے دونوں بچے اٹھا لیے، چڑیا ان کے سروں پر اڑنے اور پھر پھڑپھڑانے لگی، جس طرح پریشان ہے، لڑنے مرنے پر تلی ہوئی ہے کہ اس کے بچے جا رہے ہیں، اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کے بچے غائب نہ ہو جائیں، اس کے بچے کسی کی اس میں نہ چلے جائیں۔
یا ان کو ذبح نہ کر دیا جائے، یا ان کو مار نہ دیا جائے، یا بچوں کو بھوکا نہ مارے، وغیرہ کچھ بھی ہو، تو پریشان ہو کر اوپر اڑنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور یہ دیکھا منظر کہ چڑیا یوں سمجھے بلبلا رہی ہے، رو رہی ہے، اور ایسی ہی ہے جیسے درخواست کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی، اس کے بچے واپس کر دیجیے۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم اس نبی کی امت ہیں جو ایک چڑیا کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، اس کے بچوں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے۔ آج امت مسلکی طور پر گردنیں کاٹنے پر تلی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کی کلمہ پڑھنے والے پارٹی کے بنیاد پر مارنے مرنے پر تلی ہوئی ہے، صرف ووٹ اور پارٹی کے چکر میں۔ اسی طرح گروپ، اسی طرح قومیت، اسی طرح ذات، اسی طرح علاقے، اسی طرح خطے، اسی طرح شہروں پر ایک دوسرے سے نفرت اور کینہ بغض پر آ چکی ہے۔ اس نبی کی امت ہے جو جانور کو، جو چرند پرند کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، اس کی امت ایک دوسرے کے گردنیں مار پر اور کلمہ پڑھ کر اور حرم میں حاضری حج عمرے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیسے دعائیں قبول ہوں گی، کیسے برکت ملے گی، کیسے ان کی آہیں فرش سے عرش پر جائیں گی، کیسے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہیں گے، اور کیسے اللہ کا قرب ملے گا، اور کیسے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت اور قرب ملے، اور کیسے شفاعت کے مستحق بنیں گے۔ جو نبی جانور کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، چڑیا کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، اس کی امت مسلمان کلمہ گو ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتے ہیں، مرنے پر تلے ہوئے ہیں، نفرت پر آمادہ ہیں، کینہ بغض ان کی فیکٹری اور مارکیٹ بن چکی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والی امت، ان کی دعائیں اوپر نہیں جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ٹوٹلی نافرمان ہو چکے ہیں۔ ہم ٹوٹلی خلاف ورزی پر اترے ہیں، ہم ٹوٹلی مجرم ہیں، اور مجرم رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ وہاں ایک قوم ہے، ایک گناہ ہے، اللہ بندر بنا دیتا ہے، اور ہم سارے گناہوں میں ملوث ہیں، پھر بھی نبی کے نام لے ہوئے ہیں، تو کیسے ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ یہ نفرت کہاں جا رہی ہے، یہ گالم گلوچ، الزام تراشی، بہتان ایک دوسرے کے خلاف کون کر رہا ہے؟ یہ مودی اور بش نہیں کر رہا، یہ شیطان اور جنات نہیں کر رہے، یہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ غیبت کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ پڑھنے والے، گالم گلوچ کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، الزام تراشی کرتے تو یہی ہیں۔ یہ کوئی کافر نہیں ہے، یہ ہندو نہیں ہے، بدھ مت نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں۔ کیا مسلمانوں کا یہی کام رہ گیا؟ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، خدا کے لیے لگام دے دیجئے زبانوں کو، بند کر دیجئے یہ فیکٹری چلتی ہوئی ہے گناہوں والی، نافرمانی والی۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرے اس پیغام پر، اس تھوڑی سی درخواست پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، اس التجا کو دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، 100% نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، آخر کیوں؟ چوری ڈھاکے کی طرف جاتے ہیں کیوں؟ رسک لیتے ہیں زندگی موت کا کیوں؟ کس وجہ سے؟ منفی ہتھ کنڈے، منفی رویے، منفی راستے پر کیوں چلتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ مجبوریاں لے جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فقر ہے یا بھوک ہے یا یہ حالات کی ابتری ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے، بہن بھائیوں کا خیال کوئی نہیں رکھتا تو باقی دور والوں کا کون کرے گا؟ اس وجہ سے لوگ غلط راستے کی طرف، گناہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ ضرورت مند تھا، ہم ضرورت مند کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے، ہم تانے دیتے ہیں، ہم الزامات لگاتے ہیں، ہم تہمتیں لگاتے ہیں، ہم ان پہ نفرت کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بس مسجد میں کوئی آ کے اعلان کرے، یعنی قریب ہے کہ لوگ مار دیں گے، بعض ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ویسے کوئی بیچارہ سوال کرے، مجبور ہوتا ہے، تو لوگ کتنے تانے دیتے ہیں۔ کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا میرے نبی نے کبھی زندگی بھر تانا دیا؟ میرے نبی زندگی بھر ڈانٹا؟ میرے نبی نے کبھی ایک دفعہ صرف ایسا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کلاڑی لے لو اور لکڑے کاٹ کر وہ کرو، باقی سب کو آپ نے زندگی بھر خالی نہیں لٹایا، زندگی بھر کسی کو مایوس نہیں کیا، زندگی بھر کسی نے سوال کیا ہو آپ نے خالی لٹائے ہو، ممکن ہی نہیں ہے، ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا۔ ہمارے مسلمان کس بنیاد پر کرتے ہیں؟
آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے. مسلمان غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے. جنگ میں چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کچھ چربی تھی اور گھی سے بھری ہوئی ایک مشک یہودی کے قلعے کے فصیل پر سے نیچے گر گئی. عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھایا اور کندھے پر لاد کر خوشی خوشی اپنے خیمے کی طرف چل پڑے. راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو مال غنیمت جمع کرنے اسے ترتیب دینے پر مامور تھا. اس نے تھیلا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بولا کہ لاؤ یہ میرے حوالے کرو، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کروں گا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بغل میں دبا لیا اور فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ مجھے ملا ہے. اس نے کہا اس سے کس کو انکار ہے کہ تمہیں ملا؟ یہ تو انکار نہیں. اس دھینگا مشتی جاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دونوں کو تھیلا اپنے طرف کھینچتے ہوئے دیکھا اور مسکرا دیے، اور پھر غنائم پر مامور، مال غنیمت پر مامور آدمی سے کہا کہ عبداللہ اور تھیلے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، یعنی اسے لے جانے دو، وہ مجبور ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے دو، مجبور کو مجبوری پوری کرنے دو، مت رکھو ورنہ غلط راستے پر چلے گا. اس پر اس آدمی نے جو مامور تھا وہ تھیلا عبداللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. عبداللہ اسے لے کر خیمے کی طرف اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا. پھر سب نے مل کر اس سے پکائی اس چربی کو اور کھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. لیکن آپ مسلمان کرتے ہیں. ایک امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چھوٹے بچے نے چوری کی، پتہ نہیں روٹی یا ڈبا روٹی یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیز. تو جج نے سب پر جرمانہ لگایا کہ جتنے تم یہاں موجود ہو جہاں چوری ہوئی ہے شاپنگ مال پر، سب پر جرمانہ لگا کے اس کو اس سے زیادہ وافر دے دیا کہ یہ مجبور ہے، اس کی ماں بھوکی مر رہی ہے، اس بھوکی ماں کے لیے اس نے ڈبا روٹی چورائی اور تم اس کو پکڑ رہے ہو. اور یہ ظلم نہیں ہے کہ یہ مجبور کیوں ہوا چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے لیے ڈبا روٹی چرانے کے لیے کیوں مجبور ہوا؟ تم نے خیال نہیں کیا لیتا تم مجرم ہو. سب پر جرمانہ لگایا اور اس شاپنگ مال پہ جو سی او پر اس پر بھی جرمانہ لگایا. یہ ہے انصاف، ایسا ہونا چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر لیتے تھے، حاجت مند کی حاجت پوری کر دیتے تھے. اگرچہ وہ چاہے تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن رویہ رکھتا تھا، دھکے دیتا تھا اور تھوڑی سی باتیں بھی کر لیتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اسے نوازتے تھے. آئیے ہم اس مایوس معاشرے میں، اس اندھیرے میں روشنی کی کرنیں اجاگر کریں تاکہ لوگ منفی راستے کی طرف نہ جائیں، لوگ چوری اور ڈاکے کی طرف نہ جائیں. اللہ میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو اس سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے میرے بھائی سارے اس کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے اور اصلاح معاشرہ اور تربیت معاشرہ میں کردار ادا کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ایک بھائی نے خواب میں سورہ طٰہٰ پڑھی ہے. سورہ طٰہٰ پڑھنا کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے خواب میں، اس بات کی علامت ہے کہ کوئی تکلیف اس کی اللہ ختم کرنے والا ہے، اس کے مزے کی زندگی شروع ہونے والی ہے. اور اگر کوئی اس کا حاسد تھا، دشمن تھا، کوئی برائی کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ اس کو ناکام کر دیں گے اور اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہر میرے بھائی کو، میرے بہنوں کو دشمنوں سے، حاسدین سے، برے لوگوں سے، شریر لوگوں سے اور شیطان سے محفوظ فرمائے. اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہر نعمت کے برکتیں اللہ ان کی نسلوں میں جاری فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، بلائی عطائی اچھائی عطا فرمائے. اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ بھینسا دیکھا ہے، بڑا موٹا تھا، جیسے بالکل یہ حملہ کرنے والا ہے. بھینس دیکھے ایک بھینس، اس کا مطلب ہے کوئی نعمت ہے، اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، کوئی مال عطا فرمائے. لیکن بھینسا دیکھے تو کوئی مصیبت ہے، بیماری ہے. کوئی بھائی یا بہن دیکھے تو انہیں چاہیے صدقہ ضرور کرے. 1 روپیہ بھی صدقہ کافی ہے. استغفار کر لے. اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کرے، ایسا خواب جو دیکھے غمگین جو کر دے یا اس طرح کا ڈرا دے، وحشتناک منظر دکھا دے، تو اٹھتے الٹے ہاتھ پر تھو تھو کر دیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لیا کرے اور کچھ استغفار کر لیا کرے. تو سب سے بہترین یہ ہوگا. اللہ اس کی نحوست سے بچا دیں گے، برے ان کے جو اثرات ہیں، جو نتائج ہیں، اللہ ان سے بھی محفوظ فرما دیں گے. خصوصاً صدقہ وہ تو نعمتوں میں بدل دیتا ہے اس کو. اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہان کی نعمت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر بھلائی عطا فرمائے، ہر اچھائی عطا فرمائے. اسی طرح میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ چمچہ ہے، بڑا خوبصورت سا لیے ہے، اور وہ جیسے چمچہ مستقل طور پر ہانڈی میں، چولہے میں چڑھے ہوئی کوئی بھی برتن میں اس میں مار رہی، تو یہ کر رہی ہے مسلسل.
کوئی بھائی یا بہن، کوئی بھائی دیکھے تو اس کا مطلب ہے کوئی خوبصورت رشتہ ملے گا عورت کا، کوئی بہن دیکھے تو خوبصورت مرد کا رشتہ ملے گا، اور دونوں کوئی بھی دیکھے تو اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرتے اس میں فائدہ ہوگا، ڈیوٹی کرتے تو اس پر فائدہ ہوگا۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کے فائدے عطا فرمائے، سعادت دارین عطا فرمائے، ہر کامیابی عطا فرمائے، ہر بھلائی عطا فرمائے، ہر اچھائی عطا فرمائے، ہر زاویے سے برکت عطا فرمائے، برکت اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کی نسلوں میں جاری فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خام میں ساگ کھایا ہے۔ ساگ کھانا کوئی بھائی یا بہن دیکھے، ہاں اگر یہ روٹی کے ساتھ دیکھے تو اس کا مطلب ہی نعمت ہے، کوئی لطا فرمائیں گے، کوئی خوشخبری ہے۔ مبارک ہو ایسے بھائی یا بہن جو اس طرح کھانے کے ساتھ روٹی کے ساتھ ساگ کھائیں تو نعمت عطا فرمائے اللہ ان کو، یہ تعبیر ہے۔ لیکن اگر روکھا کھائے تو یہ اچھا نہیں ہے، کہ تکلیف یا رنج میں مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ہر تکلیف، ہر غم، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے، ہر بیماری سے دور فرمائے، اللہ کرم کے فیصلے فرمائے، رحم کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال فرمائے، ملک وطن کی خیرخواہی میں استعمال فرمائے۔ آئیے طے کر لیجئے ہماری وجہ سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی مصیبت میں نہ جائے، ہماری وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک جملہ بھی ایسا نہیں فرمایا جس جملے سے، جس بات سے، جس قول سے یا جس تقریر سے کافر کو بھی تکلیف پہنچی ہو۔ میرے نبی نے زندگی بھر ایسا جملہ نہیں کہا، اور ہمارے ہر جملے، ہر بات سے تکلیف پہنچتی ہے، یا بیوی کو یا بچوں کو یا پڑوسیوں کو یا بہن بھائیوں کو یا کسی مسلمان کو یا مسافر کو۔ ہم گاڑی میں ہوں، بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، مدرسے میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہم ہر لحاظ سے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ تکلیف نہیں دیتا۔ لمبی لمبی پگڑیاں، لمبے لمبے چوغے، لمبے لمبے چولے، لمبے لمبے لباس پہن لیے، بار بار حج عمرے کر لیے، کئی قربانیاں کر لی، ساری رات سجدے کر لیے، زندگی بھر تہجد ادا کرتے رہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو سمجھ لیجیے آپ ناکام ہیں۔ اللہ میرے بھائی، ہر میری بہن کو اللہ صحیح مسلمان بنائے۔ مسلمان کی تعریف ہوئی ہے جو تکلیف نہ دے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ تو ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک دفعہ حرم شریف سے نکلا، مسجد نبوی سے باہر، تو دیکھا ایک صاحب ہیں، عربی جبے کبے کے ساتھ، اور بڑے اچھے نفیس طبیعت کے مالک اور بہت پرہیزگار پتہ چل رہا تھا۔ وہ آئے ایک ریڈی سے، انہوں نے سارے کپڑے تھے۔ وہ حرم میں یہ ہوتا ہے کہ بیچاری غریب عورتیں جو دیہات کی ہیں، جب بتو ہیں، ان کے گھر والی، ان کی بہنیں وغیرہ جو غریب یا بیوہ وغیرہ، وہ اس طرح کا کاروبار کرتی ہیں کہ بڑے بڑے شاپنگ مال یا بڑی بڑی دکانوں سے کپڑے لے لیے، کھلونے لے لیے، وہ پھر فٹ پاتھ پر لگا لیے۔ اب جیسے حرم سے باہر نکلتے ہیں حاجی عمرے پر آئے ہوئے، مدینہ منورہ میں آئے ہوئے، تو لوگ خریداری کرتے ہیں، ان کی دیہڑی لگ جاتی ہے، ان کا کام چل جاتا ہے، ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک عربی خرید رہا ہے، میں نے ساتھی سے پوچھا قریب، میں نے کہا کیا اس کو یہ چاہیے؟ وہ تو ایک الگ ٹائپ کا بندہ لگ رہا تھا، اور یہ کپڑے تھوڑے سے کم درجے کے۔ تو اس نے کہا نہیں، خرید اس لیے رہا ہے کہ استعمال بھی کرے گا، خرید اس لیے آئے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ یہ بیوہ عورت ہے اور اسی طرح کرتا ہے، یہ ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتا ہے، اس کا سارا مال خرید کر پھر بانٹ دیتا ہے، یہ خود استعمال نہیں کرتا۔ اچھا، یہ وطن عزیز میں یہی مثال میں نے دیکھی۔ ہاں، کراچی میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے جانا ہوا، تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، اچانک انہوں نے کہا گاڑی کو روکو۔ گاڑی روکی تو ایک چھابڑے والا بیچارہ، بہت ہی بوڑھا نحیف اور بڑی عمر کے صاحب، وہ چھابڑا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو فروٹ ہوتے ہیں ایسے داغدار اور تھوڑے سے خراب، گلے سڑے، اس طرح کے فروٹ بیچارے بیچ رہا تھا۔ تو اس کو کہا یہ سارے چھابڑا کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب یہ تو 600 کا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ مجھے سارا دے دو۔ اچھا، اس چونکہ ساتھ تھا ہمارے، میں نے اس سے پوچھا پیارے کیا آپ یہ کھائیں گے؟ اب مجھے پتا تھا ان کی طبیعت کا بھی، ویسے بھی فروٹ بھی دکھ رہے تھے۔ دوسرے کہا نہیں، کھاؤں گا نہیں، یہ کسی غریب کو آگے چل کر دے دیں گے، لیکن یہ بیچارہ دھوپ پہ سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، یہ بچوں میں خوش ہو جائے گا اور دھوپ سے جلنے سے بھی بچ جائے گا، اس کی کوئی دیہڑی بھی بن جائے گی، اس کو خوشی بھی مل جائے گی، اس کا مال بھی بک جائے گا۔ یہ مثالیں ہم اپنی زندگی میں لاگو نہیں کر سکتے؟
کیا مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا 6 مہینوں میں، سال میں بھی ایک دفعہ نہیں کر سکتے؟ کیا زندگی بھر میں بھی یہ ایسی نیکیاں ہیں جو یاد رہتی ہیں، جو اللہ کے نزدیک خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں؟ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ بہت مشکل سے ریاکاری کوئی بندہ کر سکے گا، دکھاوا کر سکے گا۔ تو آئیے میں اپنے ہر بھائی، اپنی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں، زندگی میں کسی موڑ پر آپ دیکھیں کوئی عورت چھابڑا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، دکانداری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ آخری درجے میں عزت بچانے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ کوئی عورت باہر نہیں نکلتی، کوئی ضعیف نعیف بوڑھا باہر نہیں نکلتا، یہ مجبور ہو کر آخری درجے میں آتے ہیں۔ آئیے بڑے بڑے شاپنگ مال میں ضرور کیجئے، شاپنگ ضرور کیجئے، سامان ضرور خریدیے، لیکن کبھی ان کے دل رکھنے کے لیے ان سے بھی شاپنگ کر لیا کریں، خریداری کر لیا کریں۔ کیا خبر یہ نیکی کی وجہ سے جو آپ خریداری کریں گے، یہی آپ کی زندگی کا یو ٹرن ہو جائے، یہی جہنمی سے جنتی بنا دے، یہی برائی سے اٹھا کر اچھائی پر پہنچا دے، ناکامی کے کھڈے سے نکال کر کامیابی کے اونچے پہاڑ پر پہنچا دے، چوٹی پر پہنچا دے، اور شیطان کی پیروکاری سے نکال کر اللہ کا قرب دلا دے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں، ہر مہینے کم از کم 2 مہینے میں ایک چھوٹی سی نیکی یہ بھی کر لیا کریں، یا کبھی یہ بھی کر لیا کریں، کوئی غریب ہے، کوئی چپس لگا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کھائیں نہیں، اس سے خرید لیں، پھر اسی کو دے دیں۔ میرے نبی نے ایسا بھی کیا ہے، چیز خریدی ہے، چیز بھی دے دی، پیسے بھی دے دی۔ کیا سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا نعوذ باللہ مودی آئے گا؟ کیا بش آئے گا؟ کیا کلنٹن عمل کرے گا؟ میرے عزیز مسلمان بھائی اور بہنیں کریں گے، میرے نبی کے فرمانبردار کریں گے۔ تو آئیے میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس نیکی پر کبھی بھی عمل کر لیا کریں، اور خصوصاً آج کل میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، آپ قربانی ایک دفعہ زندگی میں وقف قربانی کر لیجئے، اور ان لوگوں میں کیجئے جن کا اسلام لانے کا ذریعہ بن جائے، جو اسلام کے لیے مفید بن جائے، جو کلمہ پڑھنے کے لیے ذریعہ بن جائے قربانی، ایسی وقت قربانی بھی کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر کر لیجئے گا، والدین کے نام میں سے کر لیجئے، امت کے لیے کر لیجئے، تو یقیناً دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کریں گے، پھر پوری امت کو اصالِ ثواب کر دیں، پوری امت کو اجر مل جائے گا، اتنی قربانیوں کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ آپ والدین میں سے کسی ایک کے لیے قربانی کریں، نفل قربانی کر دیں، یا اپنے نام کی نفل قربانی کر دیں، اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دیں، یقیناً پوری امت کے لیے ایک ایک قربانی وہ ہو جائے گی، اتنا اجر آپ کو مل جائے گا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے کہ ہم کئی پسماندہ ترین علاقوں میں پاکستان کے، خصوصاً تھر ہے، چترال ہے، چولستان ہے، تربت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جھگیاں ہیں، تو ہم قربانیاں کرتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں اسلام لانے کا لوگوں کے لیے ذریعہ بن جائے، ہندوؤں کا کلمہ پڑھنا ذریعہ بن جائے، غیر مسلم کو مسلمان ہونا آسان ہو جائے۔ آئیے ہمارے ساتھ دیکھیے، یہ باتیں میڈیا پر اچھالنے کے لیے نہیں ہوتی، نہ میڈیا کو بتایا جاتا ہے، اس لیے میڈیا پھر پیچھے پڑ جاتا ہے ان لوگوں بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو مسلمان بنانے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور اس طرح کی وقف قربانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنے کی اللہ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کی بہتری میں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ 6 ماہ کا بچہ ضائع کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا۔ بچہ ضائع کرنا انتہائی آخری درجے کی مجبوری میں، وہ بھی 4 مہینے سے کم، اس کے بعد فتویٰ کوئی نہیں دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ البتہ جیسے آج کل کی کنڈیشن آئی ہے کہ جو بچہ ہے اور نامکمل ہے، اور اللہ نہ کرے یہ اعضاء نہیں ہے، یہ اعضاء نہیں ہے، یہ 2 3 4 مخصوص اعضاء نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھی مثلا اس طرح کی کنڈیشن میں میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ معتبر ہوگا، اس کے علاوہ کہیں بھی آپ نہ جائیے پلیز۔ ہاں 4 مہینے سے پہلے مجبوریاں بتائیں گے، جو پریشانیاں ہیں، اللہ نہ کرے عورت کی جان پر آ جاتی ہے تو فتویٰ دیا جا سکتا ہے، تحریری بھی تقریری بھی، لیکن اس کے بعد جب جان پڑ جائے، وہ 6 ماہ کا فتویٰ جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو یہ اس طور کا فتویٰ میرے استاد محترم جیسی ہستیاں دے سکتی ہیں، کوئی اور نہیں دے گا دنیا میں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا، بعض لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، نفل بھی نہیں پڑھتے، کیا صحیح ہے؟ گنجائش ہے؟ قطعاً گنجائش نہیں۔ قیامت کے دن فرضوں میں بھی جو کمی ہوگی، سنتوں اور نفل میں پوری کی جائے گی، اور نفل سنت ہے ہی نہیں تو پوری کیا کی جائے گی؟ یقیناً ناکامی ہے، کوتاہی ہے، بڑی بدبختی ہے، بلکہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر کے سنت پڑھنی چاہیے۔ سنت کا تعلق کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، کہ نبی کی سنت چھوڑنے کے لیے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ سوال پوچھا، پرویز نام رکھنا کیا حرام ہے؟ پرویز نام رکھنا حرام نہیں ہے،
لیکن چونکہ پرویز نام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی تو رکھنا نہیں چاہیے اور اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ آنکھ پھڑکتی ہے تو ہم نے سمجھا ہے بائیں آنکھ پھڑکنے سے نقصان ہوتا ہے، دنیا کی کوئی آنکھ نقصان نہیں کر سکتی، ساری دنیا کی آنکھیں پھڑکے تو بھی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی فرق نہیں ہے، ایسے خام خواہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا مخصوص دنوں میں عورت قرآن پاک اٹھا کر رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، ہاتھوں میں غلاف ہو یا کپڑا ہو تو اس کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے، آخری درجے کی مجبوری ورنہ بچے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ایک شخص مسجد بناتا ہے تو کیا وہ اپنے نام سے مسجد کا نام رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا پریشان کے وقت لوگ کہتے ہیں کالے رنگ کا بکرا یا مرغا صدقہ کریں تو یہ صحیح ہے، کیا صحیح ہے؟ کوئی ضروری نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی سنت نہیں۔ صدقے میں سب سے بہترین پیسہ ہے، پیسہ صدقہ کرے، ویسے کوئی بھی ہو، کالا ہو، کوئی نیلا ہو، سفید ہو، کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ کسی بڑے شیخ، بڑے ولی، بڑے بزرگ کے پاؤں کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہاتھوں کے بوسہ اس کی گنجائش ہے، سر کو بوسہ، پیشانی کو بوسہ گنجائش ہے، باقی اس کی گنجائش ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ رمضان میں ہماری مسجد میں ڈھول بجاتے ہیں اور اسپیکر میں اس کا تاکہ پورا محلہ اٹھ جائے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ اعلان تو کر سکتے ہیں، ویسے جگا سکتے ہیں، لیکن ڈھول بجانا مسجد میں اسپیکر پر قطعاً گنجائش نہیں۔ وہ بھولے بھالے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، آئندہ ایسا نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس ساتھی نے سوال پوچھا کہ گھر میں جماعت کروں تو بیوی کو کھڑا کر سکتا ہوں؟ بالکل، اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے بیوی کھڑی ہو جائے پیچھے، بیٹی کھڑی ہو جائے، بہن کھڑی ہو جائے، والدہ کھڑی ہو جائے، جماعت ہی کرائے، اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اپنے وطن کو بہتر بنائیں، وطن کو خوبصورت بنائیں، وطن کو ترقی یافتہ بنائیں۔ کیسے بنے گا؟ ہمارے کردار سے۔ دیکھو بڑے لوگ، حکمران، بڑے آفیسر، ان سب کی نیشنلٹی باہر ہے، اصل عوام نے بچانا ہے، عوام نے فکر کرنی ہے، عوام نے دعائیں کرنی ہے۔ اس نعمت کا سب سے زیادہ قدر عوام کو ہونا چاہیے۔ وہ کیسے کہ ہر چیز پاکستان کی استعمال کریں۔ پیٹرول آپ ڈلواتے ہیں گاڑی پر یا بائک پر تو پی ایس او پر جائیں، باقی کسی پیٹرول پمپ پر چلے جائیں جائز ہے، لیکن پی ایس او پر جائیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، وطن کا فائدہ ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، پیزا کھائیں جائز ہے، میکڈونلڈ کھائیں جائز ہے، KFC کھائیں جائز ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اپنے وطن کے کسی ہوٹل پہ کھائیں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے، وطن کا فائدہ ہے۔ کپڑا پہنے، جاپان کا پہنے، فرانس کا پہنے، انگلینڈ کا پہنے، امریکہ کا پہنے جائز ہے، لیکن اپنے وطن کا پہنیں گے آپ کے وطن کا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہر چیز اپنے وطن کے استعمال کریں۔ تو آئیے ہم طے کر لیں۔ اور دوسری چیز، ہمارے بچے جو پڑھ لیں، ہر بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر ساتھ فن سکھائیں تاکہ بوجھ نہ بنے، صرف نوکری پر بھروسے پر وہ نہ کرے، زندگی تباہ نہ کرے، اپنا فن سیکھے، اپنا ہنر سیکھے۔ آئیے ختم نبوت کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ 24 گھنٹے آپ کو اجازت ہے، جب سوال کا جواب نہ ملے تو سمجھ لیجیے میرے پاس ہزاروں سوال آتے ہیں، گروپوں کو نہیں دیکھتا، صرف اس کو دیکھتا ہوں پرسنل پر، اس میں بھی ہزاروں آتے ہیں، تو لیٹ ہو سکتا ہوں، معاف کیجیے گا، معذرت پہلے قبول کر لیجیے گا۔ جواب ضرور دیا جاتا ہے، اگر آپ کو جلدی جواب نہیں ملے اب پھر بھیجیں، بار بار بھیجیں، ناراض نہ ہونے کریں مجھ سے کہ کوتاہی نہیں ہوتی، ہزاروں ایسے آتی ہیں، اس میں سے آپ خود اندازہ کریں ہزاروں ایسوں کا جواب بندہ کتنی دیر میں دے گا، اس اعتبار سے دیر ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم طے کر لیں کہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں۔ اس رمضان کو ایسا بنائے کہ ہم اپنے وطن کی قدر، اپنے وطن کا شکر، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ کیا شکر کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ 100% اللہ کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیں تو رمضان کی قدر کو ہم پالیں گے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں میرے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ ہر بھائی اور بہن سے التجا کرتا ہوں، جس گروپ میں بھی ہیں، اپنے خاص لوگوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے رشتہ داروں کا خاص گروپ بنائیں جس میں یہ روزانہ وائس میسیج تینوں اس میں ڈالیں۔ یقیناً اصلاح اور تربیت میں آپ بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اللہ ہی آپ کو بدلہ دے، اللہ ہی صلہ دے، اللہ ہی قبول دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مجھے سفر میں جاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا ہوں، گھی کا ایک ڈبہ ملا ہے،
اور میں نے اٹھا لیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کہیں گری ہوئی ہو تو اٹھائیں نہ اس کو وہیں رہنے دیں، چھوڑ دیں، ٹچ ہی نہ کریں، اس کو دیکھیں نہ۔ یہ حکم ہے شریعت کا اصل۔ لیکن ہمارے ہاں تربیت کی کمی کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں نعمت ہے، یہ میرے ساتھ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کچا ہے یا پکا ہے۔ اللہ چیک کر رہا ہوتا ہے یہ کہ انسان کا بچہ ہے یا یہ ویسے ہی ہے۔ اللہ چیک کر رہا ہوتا ہے یہ مسلمان بھی ہے یا یہ غیر مسلم ہے اندرونی طور پر۔ مسلمان کا مطلب ہے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو نقصان نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ نہ دے۔ لیکن مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی مدد آ گئی، لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں نقصان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ گھی کا ڈبہ اسے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اگر اٹھا لیا تب شریعت کہتی ہے ڈھونڈو، 1 سال تک اعلانات کرواؤ اور ڈھونڈو کس کا ہے، اس تک پہنچاؤ۔ اور فرض کر شریعت کہتی ہے کہ اگر نہیں پہنچا سکتے، 1 سال تک نہیں مل سکا بندہ، تو پھر اس کو صدقہ کر دو، غریب کو دے دو۔ خود غریب ہو تو استعمال کر لو، لیکن اگر کبھی وہ آ گیا مالک تو اس کو دینا پڑے گا۔ یہ ہے شریعت کا اصل حکم۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مجھے کئی ملکوں میں جانا ہوا کہ کہیں جگہ کوئی چیز بھول گئے، گھنٹوں بعد وہ چیز اسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، حالانکہ کافر ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ اور اس تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، میرا مشاہدہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی سستی نہیں ہے، مہنگی پڑتی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ سنیے، ایک ساتھی ہیں وہیں کراچی میں، ان کو پیسے ملے تقریباً 50,000۔ وہ کراچی میں جب ڈیفنس کی طرف جائیں تو اس سے پہلے چرنگی آتی ہے، قیوم آباد چرنگی کہلاتی ہے۔ اس چرنگی سے پہلے کسی کو پیسے ملے، اس نے اٹھا لیا، اس نے وہ یہی سمجھا کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کچا ہے یا پکا ہے، یہ انسان کا بچہ ہے یا اندرونی طور پر کافر ہے۔ تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہے، مدد نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ۔ بہرحال تو یہ میری درخواست ہے۔ اب میں آپ کو کہانی اوریجنل بتا رہا ہوں۔ جب میں نے ایک جگہ بیان کیا تو وہاں ساتھی موجود تھے، اس نے کہا ہاں یار میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ اب یہ 50,000 شریعت کہتی ہے اٹھائے نہ اٹھائے تو ڈھونڈے، اس کو دے، پہنچائے جس سے۔ لیکن اگر یہ کرتا ہے استعمال تو کیا سمجھتا ہے اللہ چھوڑ دے گا؟ نعوذ باللہ اللہ گونگا بہر ہے، نعوذ باللہ اللہ اندھا ہے، نعوذ باللہ اللہ بے بس ہے، نعوذ باللہ اللہ کمزور ہے؟ نہیں، اللہ اپنے بندے کا نقصان کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں کرتا۔ سنیے، اب یہ شخص کہتا ہے 50,000 اٹھا لیا، میں نے کہا چلو عید بن گئی، میرے مزے ہو گئے، میرے ساتھ اللہ کی مدد آ گئی۔ خود کہتا ہے 1.5 لاکھ کی بھینس تھی، دوسرے دن مر گئی۔ یہ خود مجھے اس شخص نے بتایا جس کے ساتھ پریکٹیکلی یہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بیان کیا، بیان میں یہ موضوع بھی آ گیا، انہوں نے کبھی اگر ایسا کریں گے، خلاف ورزی کریں گے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا آپ کا، اور ہوتا ہے نقصان۔ تو اس نے کہا ہاں 50,000 کے بدلے میں 1.5 لاکھ کا نقصان ہوا۔ تو ہم نہیں سمجھتے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی پر کیا ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، یقیناً نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مجھ پر قرض ہے اور میرے پاس پیسے آ گئے جس پر زکوٰۃ لازم ہے، مثلا 2 لاکھ آ گئے، اور میرے پاس قرض 5 لاکھ ہے، تو کیا زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ مقروض کے پاس جتنے بھی پیسے آ جائیں، اگر قرضے سے کم ہوں تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی، ویسے دے دے تو صدقہ ہے، جتنا دے اتنا بانٹے اتنا فائدہ ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا دے گا اتنا اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو نقصان، اور عمل کرے گا تو فائدہ۔ مثلا غریب بندہ اگر وہ دیتا ہے نا، صدقہ دیتا ہے، تو اللہ اس کی مال میں اضافہ کریں گے، اللہ اس کی برکت میں اضافہ کریں گے، اللہ اس کی آسانیوں میں اضافہ کریں گے۔ لیکن غریب کو پتہ ہی نہیں، امیر کو پتہ نہیں، تو غریب کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے تو قانون میں پہلی شادی والی سے رضامندی اور اس سے لکھوانا اور اس کی اور اس کی وہ ضروری ہے، اجازت ضروری ہے۔ دیکھیں شرعاً نہ اجازت ضروری ہے نہ رضامندی ضروری ہے، صرف شرعاً انصاف ضروری ہے۔ 2 شادیاں ہیں تو دونوں کو برابر ٹائم دے، برابر سہولیات دے، برابر آسانیاں دے، وغیرہ وغیرہ، بس اتنا ہے۔ نہ رضامندی ضروری ہے، نہ لکھوانا ضروری ہے، نہ اسے اجازت ضروری ہے۔ غلط ہے یہ حکم شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم وہ میٹر کی دیتے ہیں درخواست، میٹر نہیں لگاتے، وہ کنڈے پر پیسے لیتے ہیں ہر ماہ۔ دیکھیں کنڈے پر جو پیسے لیتے ہیں ان کے لیے حرام ہیں۔ ہاں البتہ کوئی مجبوریاں ہوں، محکمہ جاتی مجبوریاں
یا ادارے کی مجبوریاں، میٹر نہیں ہے یا میٹر لگ نہیں سکتا وقتی طور پر، تو کنڈا منظور کروائیں، اور کنڈا منظور کروا کے آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ وہ کنڈا جو لگوا رہے ہیں ادارے والے، سارا گناہ ان پر ہوگا، یہ حرام ہے بجلی استعمال کرنا ہے۔ جب تک کہ میٹر نہ لگے تو ان کی اجازت سے کنڈا استعمال کریں تو آپ بچ جائیں گے گناہ سے، وہ گناہ میں رگڑے جائیں گے۔ ان کے لیے حرام ہے لگانا اور آپ کے لیے استعمال کرنا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ میں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اولاد کے لیے وظیفہ، یاد رکھیے گا اولاد کے لیے بہترین وظیفہ جو سینکڑوں لوگوں کو بتایا، ہر ایک کو اللہ نے اولاد دے دی ماں سوائے ایک بندے، اب تک ایک بندے نے کہا مجھے اس کا پہلا، اس کے کئی وظیفے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کم از کم کچھ دن، زیادہ سے زیادہ 21 دن اہلیہ کے پیٹ پر انگلی کے اشارے سے محمد لکھیں اور ارادہ کریں کہ اللہ مجھے اولاد دیں، اولاد نرینہ دیں، بیٹا دے، اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ یقیناً انشاءاللہ اولاد دیں گے۔ کہ پہلے جب یہ مکمل کر لیں تو پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا، دوسرا بتاؤں گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 4 وظیفے ہیں اسی طرح یک کے بعد دیگرے، بالکل آسان ہیں، یقیناً اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں نے ایک گائے لی تھی، اب اس کو قربانی نہیں کر سکتا، اس کو پالنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں بچوں کے لیے، تو کیا اس کے بارے میں دوسرا میں جانور لے سکتا ہوں؟ جی ہاں، حکم یہ ہے کہ جتنے کی گائے تھی، مثلا 1 لاکھ کی تھی تو 1 لاکھ کا جانور دوبارہ لینا پڑے گا، یا 1 لاکھ پلس کا 1,05,000، 1,10,000، اس سے بہتر جانور لینا پڑے گا، یا جیسا لینا پڑے گا، تو شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے استعمال فرمائے، ملک وطن کے لیے بہتری کے لیے استعمال فرمائے، انسانیت کی ہدایت کے لیے استعمال فرمائے۔ آئیے طے کر لیں، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، دکھ نہ ہو، ہماری وجہ سے دھوکہ نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو مصیبت میں نہ پڑے، کوئی تکلیف میں نہ جائے۔ یہی مسلمان کی نشانی ہے، یہی مسلمان کی علامت ہے، یہی مسلمان کی پہچان ہے، یہی مسلمان کی تعریف ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہ دے، جو تکلیف دے سمجھو مسلمان ہی نہیں ہے، اندرونی طور پر، مکمل طور پر۔ اللہ ہم سب کو مکمل مسلمان بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ قربانی کا گوشت اس کو شادی میں کھلا سکتے ہیں یا ولیمہ اس کا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا قربانی کے گوشت کو بیچنا نہیں چاہیے، کھلانا چاہیں جس طرح قربانی کا گوشت ویسے کھلاتے ہیں اس طرح شادی میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت ویسے کھلاتے ہیں رشتہ داروں کو، غریبوں کو دے بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، تو اس طرح ولیمے پر بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی کا بات نہیں، بیچا نہ چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم نے سنا ہے روحیں جمعرات کو گھر آتی ہیں، تو گھر آ کر کچھ ڈھونڈتی ہیں، ان کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یاد رکھیے گا روحیں وہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یا تو نعیم میں ہے یا جحیم میں ہے، کوئی واپس نہیں آتی، من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی افواہیں ہیں۔ دین کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت کے حکم نہیں ہے کہ من گھڑت باتیں لوگوں کی سنی ہوئی، لائل بھولے بالے لوگوں کی باتیں سنی ہوئی آگے چلاتے رہیں، دین کا یہ حکم نہیں ہے۔ تحقیقی کی بات کو کرنا چاہیے، غیر تحقیقی بات کو نظر انداز کرنا چاہیے، آگے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہنڈی کا کاروبار جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ملک کا نقصان جس میں ہو تو شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ حب الوطن من الایمان، بعض اکابر نے اس کو لکھا ہے کہ حدیث ہے، اگرچہ قول ہے، تو وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وطن کا نقصان ہے، ہنڈی سے نقصان ہوتا ہے وطن کو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو وطن کو نقصان ہو، ملک کو نقصان ہو، ایسا کام سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ عزت بھی جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اللہ ہر قسم کے نقصان سے ہر میرے بھائی میرے بہن کو محفوظ فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ اس طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مزدور کی مزدوری میں کمیشن لینا جائز ہے؟ دیکھیں کمیشن اشیاء میں جائز ہے، پلاٹ میں جائز ہے، مشینری میں جائز ہے، بلڈنگ میں جائز ہے، دکانوں میں جائز ہے، بندوں میں کمیشن جائز نہیں، اس لیے تو شریعت نے منع کر دیا خرید و فروخت۔ پہلے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بکا کرتے تھے، منڈیاں لگا کرتی تھی، اب شریعت نے پسند نہیں کیا، اب شریعت پسند نہیں کرتی۔ ہاں آپ نے کسی کی نوکری لگوائی، کوئی خود اپنی طرف سے کوئی دعوت دے دے، کھانا دے دے، کوئی تحفہ دے دے، الگ بات ہے، لیکن اس میں ڈیمانڈ کرنا، اس میں کمیشن لینا، یہ شریعت پسند نہیں کرتی، شریعت کے روح سے جائز نہیں ہے۔
اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ بنائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا جو اکثر آج کل پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے جار میں عقیقہ کرنا کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے آپ بکرا لینا چاہیں 40,000 50,000 60,000، کم سے کم 30,000 کا مریل سا بچہ مل جائے گا بکری کا تو، لیکن عقیقے میں جیسے مثلا ہم قربانی کر رہے ہیں وقف قربانی 10,500 کی بھی ہے، 12,500 کی بھی ہے، تھر میں کر رہے ہیں، چترال میں کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، تربت میں کر رہے ہیں، بہت سارے پسماندہ علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو سال سال گوشت نہیں ملتا، لوگوں کو پانی پینے کا نہیں ملتا، لوگوں کو اشیاء نہیں ملتی، لوگوں کو وغیرہ وغیرہ سہولیات نہیں ہے 0%۔ ایسی جگہ پر ہم بھی قربانی کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم حصہ ہے، اس میں قربانی میں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں، کہیں بھی قربانی میں عقیقہ کرنا چاہے بچے کا بچی کا تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بچے کے لیے 2 بکریاں یا بکرے، بچی کے لیے 1، تو کیا بچے کے لیے استطاعت نہ ہو تو 1 کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر عقیقے کے بارے میں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر 7ویں دن نہ ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ہمت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی 7ویں دن، 14 دن کر لیں، 21ویں دن کر لیں، بعد میں کر لیں، سال بعد کر لیں، 2 سال بعد کر لیں، لیکن کرنا چاہیے عقیقہ۔ سنت کی برکتیں ہوتی ہیں، نہ کرنے سے کوئی نہ کوئی وبال نحوست پڑتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میں التجا کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، آئیے ہمارا ہر پیغام خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کریں، اے وطن کی معاشرے کی اصلاح میں حصہ ڈالیں، تربیت میں حصہ ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ جس طرح مرد تعزیت کرتے ہیں کیا عورتیں بھی تعزیت کر سکتی ہیں؟ ان کے لیے بھی سنت ہے، اجر ملے گا کیا؟ جی ہاں، تعزیت کا اجر میری بہنوں کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا میرے بھائیوں کو ملتا ہے، یقیناً ان کے لیے بھی سنت ہے۔ اسی طرح میری کسی بہن نے پوچھا کہ جو مرد وہ کرتے ہیں مسواک کرتے ہیں اور اس پر زور دیا جاتا ہے اور سنت سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ جی ہاں میری بہن، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے مسواک، جس طرح مردوں کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا مردوں کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا۔ اسی طرح میری بہن نے سوال پوچھا کیا ہماری بہن کو عید کی نماز پڑھے تو عید کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، عید کی نماز ان پر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میری بہن آ جائے گی مسجد میں، الگ جگہ بنی ہوئی ہے، عید کی نماز پڑھتی ہے تو عید کی نماز ہو جائے گی، فرد نماز پڑھتی ہے تو فرد نماز ہو جائے گی، جمعہ نماز پڑھتی ہے تو جمعہ نماز ہو جائے گی۔ اللہ ہر میری بہن کو 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ حج میں ہیں، ہم عقیدہ میں ہیں اور یہاں چونکہ مشینیں ہیں، مشترکہ مشینیں ہیں ایک ہوٹل میں، سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ ناپاک مشین ہو جاتی ہوگی ناپاک کپڑوں کی وجہ سے؟ میرے عزیز، جب کوئی بندہ کپڑے دھو لیتا ہے مشین تو یوں سمجھے جب وہ پانی لگتا ہے تو پاک ہو جاتی ہے، اس لیے تردد نہ کرے۔ ہاں اگر تردد ہے دل میں، واہم ہے، تو تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو نکال دیا کریں، پھر کپڑے ڈالے، لیکن ڈائریکٹ اسی طرح کپڑے ڈال دے، کپڑے دھو لے تو پاک ہوں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی فکر نہ کرے، کوئی ٹینشن نہ لے۔ اللہ ہر میرے بہن کو قبولیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی نے پوچھا کہ یہ جو پیسے رکھتے ہیں موبائلوں میں، اس پر بہت سارے منٹ ملتے ہیں، ایم بی ملتے ہیں، ہم استعمال بھی کر رہے تھے، ہم کیا کریں؟ مختلف علماء سے بات سنتے ہیں۔ جی میرے بھائی، آپ نے صحیح سنا ہے، موبائلوں میں پیسے رکھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ سود کے زمرے میں ہے۔ حتی الامکان کوشش کرے استعمال نہ کرے، لیکن اگر استعمال کرتے ہیں مجبوری سے استعمال ہو جاتا ہے تو اتنا صدقہ کر لیں۔ شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک بات کی ہو۔ میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحبان خاتم فرمایا کرتے ہیں کہ مفتی کا کام صرف یہ نہیں کہ کہہ دے حرام ہے، اس کا متبادل بھی پیش کرے۔ اس وجہ سے جب علماء نے فرمایا کہ یہ جو بینک ہیں اس میں حرام ہے معاملات کرنا، تو میرے استاد محترم کا سب سے بہترین سوال یہی تھا جب انہوں نے ابتدا فرمائی بینکنگ میں اصلاحات کی، تربیت کی، اسلام کی طرف راغب کرنے کی، بینکوں کے اسلام وغیرہ وغیرہ، تو علماء نے اختلاف کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی کا کام صرف یہ نہیں کہ حرام کرا دے، اس کو متبادل کرے۔ آؤ متبادل پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کی محنت کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی کاوش کو ایسا پھول لگایا کہ پوری دنیا میں اب بینکنگ میں ہر بینک والا اسلامک ونڈو بنا رہا ہے۔
بینک میں ایک اسلامک کھڑکی بنا رہے کہ اسلامک طریقہ کار کے مطابق بھی معاملات کر رہا ہے، شرکت و مضاربت کی بنیاد پر بھی آپ کو کاروبار کر رہا ہے، شرکت و مضاربت کی بنیاد پر بھی لوگوں کو شامل کر رہا ہے، ورنہ سارے سود پر تھا۔ تو کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئی۔ یہ صحرا اور یہ خصوصاً یہ اعزاز میرے ساتھ محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محترم عثمانی صاحب کو جاتا ہے، جو فرمایا کرتے ہیں مفتی کا کام صرف یہ نہیں کہ کہہ دے حرام ہے، مفتی کا کام اگر حرام کر دیتے ہیں اس کو متبادل پیش کرے، اس کا حل پیش کرے، اس کا ازالہ کرے، جس طرح اللہ ہر چیز کا وہ کرتے ہیں۔ یہ اگر گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ تو ازالہ جب اللہ دیتا ہے تو شریعت بھی دیتی ہے کہ اگر حرام ہے تو اس کا متبادل کیا ہے، متبادل ہونا چاہیے، اس کا ازالہ کیا ہے، ازالہ ہونا چاہیے، اس کا نعم البدل کیا ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص اگر بیت اللہ کے اندر بھی 3 پیس سوٹ میں جاتا ہے تو کیا جائز ہے؟ دیکھو حرام تو نہیں ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ حرم کے اندر احرام کی حالت میں جانا چاہیے، احرام کی حالت میں، کیسے ہی جیسے جنازے میں ہے، ایسے ہی ہے جیسے مر چکا ہے گناہوں کے اعتبار سے، دنیاوی وغیرہ وغیرہ کے اعتبار سے، دنیاوی خواہشات کے اعتبار سے، بس ادھر جائے تو ایسے سمجھے کہ بس اللہ کا ہو گیا، اللہ کے رسول کا ہو گیا، اللہ کے رسول کے علاوہ اس کو کوئی مطلب بھی نہیں، کوئی غرض نہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور کوئی تمنا نہیں ہے اس کی۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو برکت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے، اچھائی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بچے ہمارے اسکولوں میں وردی پہن کر جاتے ہیں، پینٹ شرٹ، اور اس میں وہ ٹائی بھی پہنتے ہیں، تو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ میرے عزیز اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان بچوں کو مسلمانوں والا لباس پہننا چاہیے، چاہے اسکول میں ہو کالج میں ہو، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو حرام نہیں کرتا، گنجائش ہے اس کی، وہ ڈسپلن ان کا ضبط ہے، اسکول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، یا کسی ادارے کا ہو، اس میں گنجائش ہے۔ اس کو حرام کہنا، اس کا مطلب ہے دین سے لا علمی کی دلیل ہے، کم فہمی کی، کم علمی کی دلیل ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر خیر بھلائی عطا فرمائے، ہر اچھائی عطا فرمائے، ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے طے کر لیجیے، ہر بھائی اور بہن سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے اصلاح معاشرہ میں حصہ ڈالیے، تربیت میں کردار ادا کیجیے۔ ہمارے روزانہ کے یہ جو باعث کرے ہوئے خالص تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے بہتری کا ذریعہ ہم خود بھی بن جائیں، دوسروں کو بھی بنائیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن ہمارے ساتھ چل کر اس اصلاح میں، اس تربیت میں حصہ لیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ رسول الکریم۔ بعد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ گاڑی بیچی کسی نے، اور گاڑی کا انجن بھی خراب، گاڑی کے ٹائر بھی خراب، گاڑی سب کچھ خراب، اور چلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ عیب بتائے بغیر یا عیب چھپائے اور وہ بیچے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ایسی چیز کو منع فرما دیتے تھے، یا ارشاد فرماتے تھے اپنے ملازمین کو کہ پہلے بتاؤ اگر کوئی کمی ہے۔ تو بہرحال مسلمان کی شان بھی، صحابہ بھی یہی کرتے تھے، لیکن آج ہمارے لوگ چھپا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان پیچھے ہے تجارت میں۔ 92 ملٹی نیشنل کمپنی، یعنی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کاروبار کرتی ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کرتی ہیں، وہ 92 ہیں، ایک بھی مسلمان کی نہیں۔ کیوں؟ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ کرتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم امریکہ گئے، واپس تشریف لائے تو ہمیں خطاب کیا طالب علموں سے، اور خطاب جب طالب علموں سے کیا تو پھر ایک عجیب واقعہ سنایا، میں سناتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں کہ ہر نے فرمایا میرے پاس ایک وہ لایا گیا کہ کلمہ پڑھتا ہے، ساتھی لائے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے، اور جب وہ آیا تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں کہلاؤں گا، مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا میں چونک گیا، یہ مسلمان نہیں بننا چاہتا، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، مشرف اسلام ہونا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم بننا چاہتا ہے، نوکر بننا چاہتا ہے، غلامی میں آنا چاہتا ہے، لیکن مسلمان نہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ تو اس نے انگریزی میں بتایا، ترجمہ کر کے بتایا گیا کہ یہاں کوئی جتنے مسلمان ہیں جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، وعدہ خلافی سارے مسلمان کرتے ہیں، اس لیے مسلمان نہیں کہلانا چاہتا، مسلمان نہیں ہونا چاہتا، کلمہ پڑھنا چاہتا، اسلام مجھے پسند ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر عیب ہو تو ہاں، اگر اس وقت عیب نہیں تھا بعد میں پیدا ہو گیا تو اب اس کی رضامندی پر ہے کہ وہ گاڑی واپس لے لے، تو بھی اس کی رضا پر ہے، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، اور گاڑی واپس نہ لے لے، قیمت میں کمی کرے تو بھی رضا پر ہے۔
اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ جانور لیا ایک شخص نے اور اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو کیا یہ قربانی کرنا اسی کو ضروری ہے؟ دیکھیں جانور دو قسم کے بندے لیتے ہیں، ایک تو غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں، اسی میں جانور لیا اس میں عیب پیدا ہو گیا، اور ایک امیر ہے اس میں عیب پیدا ہو گیا جانور میں لیا۔ اگر غریب تھا تو واجب ہی نہیں تھی، اسی کی قربانی کرے گا جو عیب والا ہے، شریعت اس کو مکلف ہی نہیں کرتی، شریعت اس پر پابندی نہیں۔ لیکن اگر غریب تھا تو اسی عیب کے ساتھ قربانی کرے گا، امیر تھا تو اس کو بیچ کر، عیب زدہ کو بیچ کر دوسرے کو اس سے بہتر یا اسی قیمت کا جانور لینا پڑے گا، اس کو قربانی کرنا پڑے گا، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ خصی جانور کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ میرے عزیز، خصی جانور کی قربانی بدرجہ اولا افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قربانی کی ہے، تو کس نے کہا ناجائز ہے، کس نے کہا منع ہے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی۔ اس ساتھی نے سوال پوچھا ہم پورے گھر والے ایک ہی قربانی کریں؟ نہیں پیارے، غلط کرتے ہیں۔ پورے گھر والے اگر استطاعت کسی کی نہیں ہو پھر ایک قربانی کریں تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں، لیکن صاحب استطاعت ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی ہوگی، اکٹھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک قربانی کئی بندوں کے نام پر کر سکتے ہیں؟ ایک قربانی کئی بندوں کے نام پر نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ ایک قربانی کر کے کئی بندوں کے لیے سارے ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ کئی بندوں کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کے لیے اس کی نیت کر سکتے ہیں، سارے ثواب کر سکتے ہیں، سب کو ایک قربانی کا اجر ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھی نے سوال پوچھا یہ جو ذی الحجہ کا دن ہے ان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، کیا ہم چھوٹے ہوئے روزے جو قضا روزے ہیں اس کو رکھیں ان دنوں میں اور اس کی نیت بھی کرنا، اجر ملے گا؟ بالکل اجر ملے گا، قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور یہ جو فضیلت ہے یہ بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں تو آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور یہ جو ذی الحجہ ہے اس کی جو 9 راتیں ہر رات میرے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس کے۔ اللہ ہم سب کو دن میں روزہ اور رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ چونکہ حج ہو رہا ہے، حج کے دن ہیں، اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بار بار اپنا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت تام و عامہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہر ایک میرے بھائی میرے بہن کو اپنے حبیب کے در کی حاضری قبولیت والے حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھی سوال پوچھتے ہیں گروپوں میں، یاد رکھیے گا میں التجا بار بار کر چکا ہوں، گروپوں میں نہیں دیکھتا، پرسنل پر دیکھتا ہوں۔ پرسنل پر کم از کم یعنی ہزاروں میسیج آتے ہیں، حیران ہو جائیں گے جتنے متعدد بتاؤں کہ اتنے ہزار آتے ہیں، تو صاف ظاہر یقیناً کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے، اس لیے معذرت کرتا ہوں۔ جو سوال کسی نے بھیجا، خواب پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، وہ نیچے چلا گیا وہ پتہ نہیں چلتا، اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں جلدی زیادہ سے زیادہ جواب دے دیا کروں، جو اوپر ہوتے ہیں جواب دے دیتا ہوں، جو نیچے رہ جاتے ہیں اس لیے بعض ساتھیوں کو اشکال ہے، اعتراض ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ آئیے ہم طے کر لیں، خالص اصلاح مقصود ہے، تربیت مقصود ہے، اور میں التجا کرتا ہوں اپنے ہر بھائی ہر بہن سے ختم نبوت میں کوئی کردار ادا کریں، ختم نبوت میں حصہ ڈالیں، ختم نبوت کے کسی کام میں بھی کوئی نہ کوئی حصہ ڈالیں، کوئی نہ کوئی کام کریں، کسی نہ کسی اعتبار سے ختم نبوت کے پلیٹ فارم میں حصہ ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی ختم نبوت کے صدقے ہم جا رہے ہیں الحمدللہ کئی شہروں میں انٹرنیشنل ختم نبوت کے عنوان سے غریب جہاں زیادہ رہتے ہیں، جہاں پسماندہ علاقے ہیں، جہاں لوگ قربانی کر ہی نہیں سکتے بلکہ قوت خرید نہیں ہے، عام کھانا بھی نہیں خرید سکتے، وہاں قربانی کریں گے۔ اس میں تھر بھی ہے، چترال بھی ہے، چرستان بھی ہے، اس میں تربت میں کئی شہر ہیں، تو اس میں ختم نبوت کی نیت سے کوئی بندہ قربانی کرنا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہے، والدین کی کرنا چاہے یا عقیقہ کرنا چاہے، تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے کیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس میں کردار ادا کریں گے، اور یقیناً ہماری مقصد اصلاح ہے، تربیت معاشرہ ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اس میں ہر میرا بھائی میری بہن حصہ ڈالے گا اور معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کرے گا۔ آئیے نیکی کو پھیلائیں، برائی کو مٹھائیں، آئیے اللہ کے حبیب کی فرمانبرداری میں آ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، آئیے اپنی صفات میں اضافہ کریں، خصوصیات میں اضافہ کریں، اعمال میں اضافہ کریں، ہر چیز جو غیبت، بہتان، الزام تراشی اس کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے انشاءاللہ۔
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کل سب سے زیادہ سوال پوچھا تھا زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں۔ یاد رکھیے گا، مختصر بتا رہا ہوں، زکوٰۃ والدین کو اور اولاد کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بیوی اور شوہر کو نہیں دے سکتے، بس باقی سب کو دے سکتے ہیں، بہن بھائی، ان کی اولادیں، چچا تایا، خالو پھپھا خالہ پھپھی اور داماد بہو سب کو دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ناک میں دوائی نہ ڈالیں، ناک کے اوپر لگائیں ویکس روزے کے ساتھ، کیا روزہ ٹوٹے گا؟ کوئی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دوائی ناک کے اندر ڈالتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ ظہر کی 4 رکعتیں پہلی چھوٹ گئیں، اب وہ کس وقت پڑھیں؟ فرد کے فوری بعد یا سب سے آخر میں؟ سب سے آخر میں پڑھیں پیارے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سوال پوچھا ہے سمندر میں ایک کیکڑا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ ہاں کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مچھلی حلال ہے، بس۔ اللہ ہم سب کو، اب دیکھو نا، یہ جو جھینگا ہے اس پر اختلاف کیوں ہے کہ بعد اس کو کہتے ہیں مچھلی ہے، بعد کہتے ہیں مچھلی نہیں ہے۔ جو مچھلی سمجھتے ہیں وہ حلال سمجھتے ہیں، مچھلی نہیں سمجھتے وہ حرام سمجھتے ہیں۔ کم از کم کراہت کا درجہ ہے، مکروہ ہے، جو نہ کھانا بہتر ہے، جہاں اختلاف ہو جائے وہاں بچنا بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی۔ اس ساتھی نے سوال پوچھا ماہانہ میں نے صدقہ مقرر کیا ہوا ہے، ماہانہ بہتر ہے یا روزانہ بہتر ہے؟ روزانہ بہتر ہے، صبح شام بہتر ہے، چاہے کم سے کم ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اس ساتھی نے سوال پوچھا قبر پر ماربل لگا سکتے ہیں؟ کوئی اجازت نہیں، صرف تختی لگانے کی اجازت ہے، وہ بھی قبر سے تھوڑا سا آگے ہو، ہٹ کر ہو، نشانی ہو کہ فلاں کی قبر ہے، بس۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ سنا ہے کہ آخری رمضان کا آخری جمعہ ہو تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھیں، ایسے تو زندگی بھر کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تہمت ہے، الزام ہے، یہ من گھڑت ہے، کوئی یقین نہ کرو۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں بہنوں کی بھائیوں کی، وہ قضا پوری کرنی پڑے گی۔ 2 رکعت کے بدلے میں ساری زندگی کی نماز قضا، یہ فراڈ ہے، دین میں فراڈ، دین میں دھوکہ، دین میں 2 نمبری، من گھڑت باتیں ہیں، کوئی ثابت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا میں سسرال جاتا ہوں، کہ میں سسرال میں نماز پوری پڑھوں یا کیسر پڑھوں؟ 15 دن سے کم ہیں تو قصر پڑھیں، 15 دن سے زیادہ ہیں تو پھر پوری پڑھیں۔ آپ وہاں مسافر ہیں، سسرال میں آپ کی جائیداد اگر ہو تو پھر تو مقیم ہیں، آپ کا مکان ہو، آپ کا پلاٹ ہو، پھر مقیم ہیں، ورنہ آپ مسافر ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ساتھی نے سوال پوچھا کہ منت مانی 3 روزے رکھنے کی، اب ہمت نہیں ہے، فرض روزے نہیں رکھ سکتے رمضان کے، تو منت والے کیسے کروں؟ جب رمضان میں بھی چھوڑ رہا ہوں، میں بیمار ہوں، تو پھر اس کے بدلے میں وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا ازالہ ہے، متبادل حل دیا ہے شریعت میں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھ ہی سوال پوچھا، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، موبائل میں قرآن پاک موبائل میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا میٹر پر بل بہت زیادہ آتے ہیں، ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے، میٹر کو سلو رکھ کے کیا بند کر سکتے ہیں؟ حرام ہے، یہ جرم ہے۔ یوں سمجھے جس بجلی گھر سے بجلی آ رہی ہے اس میں جتنے لوگ ہیں سب کا جرم ہے، سب کی چوری ہے، سب قیامت کے دن گربان پکڑیں گے، کس سے معاف کروائیں گے؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا جمعہ کے خطبہ میں بعض لوگ پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں، صحابہ سے کوئی ثابت نہیں، حدیث سے کوئی ثابت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہم وطن کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، خیر کا بھلائی کا ذریعہ بن جائے، ہم ساری برائیاں چھوڑ دیں، الزام لگانا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، گالم گلوچ، غصہ سب چھوڑ دیں، یہ سب اللہ کی نافرمانی ہے، سب حرام ہے کتے کی طرح۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے امت کے لیے بہتری کا ذریعہ بنیں، انسانیت کے خیر خائی کا ذریعہ بنیں، ملک وطن کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں
ہر معاملے میں کردار ادا کریں گے، تربیت کا حصہ بن جائیں گے، اصلاح کا حصہ بن جائیں گے، اچھائی پھیلانے کا بھلائی پھیلانے کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، آپ کے تشریف آوری سے پہلے، لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے بچوں کو اور مار دیتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، جو کسی کے عیب چھپائے، ظاہر نہ کرے، لوگوں کو نہ بتائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے، ویسے جیسے بچی کو، دفن کی جانے والی بچی کو بچا لیا، زندہ درگور کی جانے والی بچی کو، لڑکی کو بچا لیا۔ اور ایک اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک بندے کی جان بچا لی، پوری انسانیت کو بچا لیا، ایک کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ معاشرہ عیب دیکھتا ہے، چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، اس پر لوگوں کو بتاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر ایک چیز میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان، ایک پارٹی والے دوسرے پارٹی کے، ایک مسلک والے دوسرے پارٹی کے عیب بیان کرتے ہیں، چھپاتے نہیں، ظاہر کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ بلکہ گالم گلوچ تک بھی بات پہنچ چکی ہے، غیبت سے آگے نکل چکی ہے، الزام، تہمتیں، عیب جوئی، یہ ہر ایک کا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایسے عیب نکال کر، ڈھونڈ کر، چاہے اس نے 70 سال پہلے کوئی عیب تھا اس کے اندر، 60 سال پہلے تھا، 50 سال پہلے تھا، 40 سال پہلے تھا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے ہو سکتے اس نے توبہ کر لی ہو، اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو بندہ عیب چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے، وہی عیب اسی کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے، جو لوگوں کو تانے دے، جو عیب کو ظاہر کرے، مرنے سے پہلے اسی میں عیب پایا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ جس کے اندر عیب ہے، جب وہ کوئی بیان کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ مسلمان ممکن ہی نہیں معافی نہ مانگے، مسلمان ممکن نہیں توبہ نہ کرے، لیکن یہ جو ظاہر کرتا ہے وہ عیب اسی کے اندر ضرور دکھتا ہے۔ میرا ظاہری تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو بندہ عیب جوئی کرتا ہے اسی کے اندر عیب زیادہ آتے ہیں، جو عیب بیان کرتا ہے وہی عیبوں کا وہ بن جاتا ہے، ایک قسم کا ڈکشنری عیبوں کی بن جاتی ہے۔ ہر عیب اس کے اندر منتقل ہوتا رہے گا، جو دوسروں کو عیب دیکھتا ہے، دوسروں کو عیب ظاہر کرتا ہے، دوسروں کو عیب بیان کرتا ہے، دوسروں کو عیب چھاپتا ہے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر۔ تجربہ کر کے دیکھ لی، جو پارٹی دوسروں کو عیب زیادہ دیکھتی ہے وہی پارٹی عیب زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے توبہ کیجیے، آئیے اللہ کے رسول کے فرمانبرداری کیجیے۔ میرے نبی نے عیب چھپانے پر اجر کہا، عیب چھپانے پر فضیلت دی، لیکن عیب بیان کر کے، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، یعنی اس کے عیب چھپا لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ بخشش کا ایک قسم کا پروانہ ہے، لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طے کر لیجئے، آج کے بعد کوئی بھی عیب ہو، کسی پارٹی کا ہو، تو کسی مسلک کا ہو، کسی گروپ کا ہو، کسی گروہ کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، کسی قومیت کا ہو، اس کو چھپائیں، ظاہر نہ کریں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے، ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، خصوصاً پسماندہ ترین علاقوں میں، تھر جیسے پسماندہ ترین علاقے پاکستان میں، اسے کام کر رہے ہیں۔ ابھی سے قربانی کے لیے، اس سے وقف قربانی، اس کے لیے طے کر لیجئے کہ ان کے ساتھ ہم نے تعاون کرنے ہیں، وہاں قربانی کرنی ہے، ان کے مسائل حل کرنے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں وطن اور معاشرے کو بہتر بنانے میں کردار ادا کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اگر اس شرعی حکم یا اس قرآن کی آیت پر یا اس اللہ کے فرمان پر ہم توجہ دیں، غور کریں، تو دنیا میں کبھی بھی کوئی نقصان ہو کسی بندے کی طرف سے تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا اور ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں، ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں، آنا جانا ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جنازوں میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ کس نے میرا نقصان کیا تھا؟ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہیں نقصان ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، مصیبت میں ہو،
تو سمجھ لو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی وجہ سے ہے، لیکن ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو یا چچا ہو، تایا ہو، پھپھا ہو، خالو ہو، ہم موت تک ناطے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ یہ نافرمانی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ قسم کی وہ ہے بھولاپن ہے، سادگی ہے، حالانکہ وہ بندہ استعمال ہو گیا، اللہ نے استعمال کیا، اور وجہ ہم خود ہیں۔ اور جب بھی کوئی تکلیف ہو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے، کوئی نہ کوئی اس میں یقیناً کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں دکھ پہنچتا ہے، تھوڑا سا معمولی سا بھی دکھ ہو، آپ توجہ کیجئے، آپ صبر کر جاؤ، پھر دیکھیے اس دکھ کا بدلہ اللہ کیا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کراچی میں گلستان سوسائٹی ملیر سے آگے ایک ہوٹل ہے، خورشید ہوٹل، وہاں ایک صاحب ہے، وہ ہے شاہ فیصل ٹاؤن سے، شاہ فیصل کالونی سے بندہ آیا، اور ان کی والد صاحب وہاں رہتے تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ اب یہ صرف ان کو پتہ تھا کہ اسی سوسائٹی میں میرے والد صاحب رہتے تھے، چلو گھر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہاں یہ کوئی جانتا تو تھا نہیں، ہوٹل پر بیٹھ گئے، ہوٹل پر چائے کا آرڈر دیا، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، توجہ نہ دی کسی نے۔ اچھا رش بھی تھا، اور ویٹر بھی 1-2 تھے، اور مجمع زیادہ تھا، رش بھی تھا، اور ویسے بھی یہ انجان تھا، وہاں سارے بندے جاننے والے پہچاننے والے آتے ہیں اس ہوٹل پر، سارے سوسائٹی کے ہوتے ہیں، سارے علاقے کے ہوتے ہیں، محلے کے ہوتے ہیں، اور یہ انجان تھا، یہ جانتا ہی نہیں تھا کسی کو، نہ اس کو کوئی جانتا تھا۔ اب یہ آرڈر دے کر بیٹھا ہوا، 20 منٹ جب اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے لڑنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، ایک کپ بھی اٹھا کے شاید توڑ دیا، اس نے پھینک دیا، اتنی دیر سے میں آرڈر دے رہا ہوں، تم لوگ سن نہیں رہے ہو۔ اب سنیے، یہ جو اتنی دیر بیٹھا ہے اس میں بھی فائدہ تھا، اس کو جو چائے فوری اگر مل جاتی تو نقصان تھا، فوری نہیں ملی اس میں بھی اس کا فائدہ تھا۔ سنیے کیسے، جب اس نے شور مچایا، شور مچاتے ہوئے تھوڑا نقصان بھی کر دیا، اب بات کاؤنٹر تک گئی، کاؤنٹر میں بیٹھا ہوا تھا خورشید ہوٹل کا مالک، تو وہ آیا، شور بہت زیادہ مچایا، گالم گلوچ تک آ گیا، ہاتھا پائی تک آ گیا، تو اس نے کہا میں کیا ہوا، کیوں؟ کہنے کا میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، 20 منٹ ہو گئے، چائے نہیں دے رہے مجھے، یہ ظالم ہے۔ تو اس نے بھائی کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیے، آپ کو میں چائے پلاتا ہوں۔ خیر انہوں نے پانی پلایا ہے، چائے پلائی، پھر اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہوں، چونکہ انجان تھا، کوئی جانتا تھا۔ اس نے کہا یار میرے والد یہاں رہتے تھے، اور میں شاہ لطیف سے آیا ہوں، صرف اپنے اس والد کی جگہ کو دیکھنے آیا ہوں، اس مکان کو دیکھنے آیا ہوں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، اس کے والد کو 2.5 سال یا 3 سال یا 3.5 سال یعنی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور اس کے والد نے اسی بیٹے کے لیے کچھ پیسے رکھوائے ہوئے تھے، وہ 75,000 یا 25,000 ہے، مجھے بھول گیا، رکھوائے ہوئے تھے، کہ اسی کو کہا تھا خورشید ہوٹل کے مالک کو، یار میرا بیٹا کبھی آ جائے تو یہ اس کو دینے ہیں۔ وہ فوت ہو گیا، پھر اب اسی بیٹے کی رقم اسی کے پاس تھی، اسی ہوٹل والے کے پاس تھی۔ اب ہوٹل والا جانتا نہیں تھا یہ بیٹا کہاں رہتا ہے، کہاں ہے، کیا نمبر ہے اس کا، کیا گھر ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سنیے، یہ آتا، اس کو فوری چائے مل جاتی تو چائے پی کر یہ چلا جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہوٹل کے مالک کو، اس کو پیسے نہ ملتے۔ یہ جو دیر ہوئی، اس نے شور مچایا، شور ہوٹل کے مالک تک پہنچا، وہ آیا، اس سے الیکس کوئی تب پتہ چلے تو وہی ہے جس کے پیسے میرے پاس رکھوائے ہوئے کئی سال سے۔ اب اس نے پیسے بھی دیے تو اس کو تسلی بھی دی، اب اس کا وہ بیٹھنا اس کے لیے رحمت بن گیا۔ لیکن اگر یاد رکھیے گا یہ تکلیف نہ ہوتی شروع میں تو پیسے نہ ملتے، یہ دکھ نہ ہوتا چھوٹا سا جو 20 منٹ انتظار کا، تو اس کے ساتھ یہ بھلا نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ پہنچے یا ہمیں انتظار کروایا جائے، کوئی ملنا نہ چاہے، تو سمجھ لیجیے اللہ اس میں کوئی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کے لیے، کوئی اچھائی لانے والے ہیں، کوئی بہتری ہے آپ کے لیے، کوئی بھلائی ہے، اس لیے کہ اللہ کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں دیتا، یاد رکھیے گا۔ وہ دکھ ہماری وجہ سے پہنچتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی بھلائی ہوتی ہے، کوئی خیر پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، اور آج کے بعد کبھی بھی ہائپر نہیں ہوں گے، غصہ نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے پر نوبت نہیں آئے گی۔ اس نقطے کو سمجھیں گے تو یقیناً صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ لڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، کائنات کا کوئی بندہ وقتی طور پر دکھ دے سکتا ہے لیکن شکست اس کا مقدر ہوگی۔ فرعون نے کتنا ظلم کیا لیکن شکست اس کا مقدر تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قیامت تک رہے گا، اور یہی حال ہوگا لڑنے والے کا، گالم گلوچ والے کا۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ صبر۔
اللہ کا حکم کیا ہے؟ خاموشی۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ برائی کا جواب برائی سے نہ دو، اچھائی سے دو۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، اس تربیت اس اصلاح میں ضرور حصہ لیں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے، خود عمل کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی نے خواب میں دیکھا پتھر کو، بڑا پتھر ہے اور پتھر میں سوراخ ہے آر پار۔ پتھر میں سوراخ دینے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے خواب دیکھا کہ یہ ڈاواڈول نہیں ہوگا، متزلزل نہیں ہوگا، یعنی ارادے پختہ ہوں گے دین پر، مکمل رہے گا دین پر اور موت تک رہے گا، اور اللہ ایمان کی دولت سے ہی سرفراز رکھیں گے اور ایمان کے ساتھ ہی خاتمہ ہوگا، اور جمع رہنا، جس طرح کہتے ہیں جمع رہنا اسلام پر، شریعت پر، سنت پر اور اعمال پر، کردار پر۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو اسی طرح موت تک ایمان کی حالت میں، موت کے بعد ایمان کی حالت میں اللہ اٹھائے، دونوں جہانوں کی خیر و برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اللہ ہر بھلائی عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر اچھائی عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، سنت کی برکت اللہ میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو نسلوں میں جاری فرمائے۔ ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا، کہہ رہا میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ایسا عجیب شکل میں بندہ دکھایا گیا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے دجال، بتایا بھی ہے کہ یہ دجال ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے۔ دجال کو دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکار لوگوں سے واسطہ پڑے گا اور فتنہ فساد ہو سکتا ہے، یعنی دین میں تو، اور جہاں خیر و برکت تھی وہاں شر پھیل سکتا ہے، فتنہ فساد پھیل سکتا ہے۔ تو ایسا بھائی یا بہن جو خواب دیکھے اس طرح کا، انہیں چاہیے صدقہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ فتنے سے بچائے، دجال کے فتنوں سے، شر سے، حاسدین کے حسد سے، برے لوگوں کی برائی سے، شریر لوگوں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شیطانی اثرات سے، گناہوں کے وبال سے اللہ ہر طرح سے حفاظت میں رکھے اور قبولیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سیب خرید رہا ہے۔ سیب خریدنا اس کی بات کی علامت ہے کہ مطلب ایک بڑے گھرانے میں کوئی رشتہ ہو جائے گا، اور رشتہ ہے یا شادی شدہ ہے تو اللہ اولاد عطا فرمائیں گے، یعنی بیٹا پیدا ہوگا، اور ساتھ میں جو کاروبار کر رہا ہے اس میں ترقی ہوگی، یا ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس میں بھی ترقی ہوگی، کاروبار دکان کر رہے ہیں اس میں بھی کامیابی اور ترقی ملے گی۔ اللہ ہر میرے بھائی کو، میرے بہن کو دونوں جہان کی خیر خواہی عطا فرمائے، دونوں جہان کی برکت عطا فرمائے، دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے، سعادت دارین عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ آئیے طے کر لیجئے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا ذریعہ بن جائیں، اچھائی کا ذریعہ بن جائیں، خیر خواہی کا ذریعہ بن جائیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہمارا قافلہ جا رہا ہے تھر میں 28، 29، 30 کو انشاءاللہ۔ تو کوئی بھائی یا بہن اس میں کردار ادا کرنا چاہے، کوئی بھائی ساتھ جانا چاہے قافلے میں، آئیے ساتھ چلیے، ان لوگوں کے حالات دیکھیے، ان کے ساتھ تعامل خود اپنے ہاتھوں سے کیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں کردار ادا کریں گے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ملک و وطن کے لیے بہتری کا ذریعہ، مسلمانوں کے لیے بھلائی خیر خواہی کا ذریعہ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بنائے اور قبولیت تامہ و عامہ نصیب فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے خواب میں دیکھا، حالانکہ وہ جوان ہے، وہ کہہ رہے میں اپنے آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بزرگ بن گیا ہوں، یعنی بڑھاپا آ گیا ہے، بڑی عمر کا دیکھ رہا ہوں۔ اس کی علامت کیا ہے یا اس کی تعبیر کیا ہے؟ بڑھاپے میں دیکھنا نوجوان کا اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے کوئی اللہ کوئی منصب عطا فرمائیں گے، یعنی اپنے علاقے کا یا اپنے محلے کا یا شہر کا یا خاندان کا سردار بنے گا، بڑا بنے گا، لوگ عزت کریں گے اور بڑے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا، کہہ رہے میرے پاس پتھر ہے، عقیق جس کو کہتے ہیں، اور وہ مہنگا ہے، وہ مجھ سے خواب میں وہ ہو گیا، گر گیا، کھو گیا، اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ عقیق کا گم ہو جانا یا کھو جانا یا ادھر ادھر ہو جانا، کہ مطلب ہے جس جگہ پر قائم ہے اس سے نیچے آ جائے گا، یا جس کامیابی پر ہے اس سے تنزلی ہو جائے گی، یا کوئی ملازمت کر رہے، جاب کر رہے تو ہو سکتا ہے جاب چھوڑنی پڑ جائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ بالکل سرخ لباس پہنا ہے،
سرخ لباس کوئی بھائی یا بہن پہنے خواب میں، اس بات کی علامت ہے کہ کسی رنج غم میں مبتلا ہو سکتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، یا کوئی بیمار میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو بیماری میں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، پریشانی سے بچائے، دکھ درد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرمائے، رحم کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے، ہر خوشی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ تماچا مارتی۔ یاد رکھیے تماچا مارنا ایسے ہی ہے، جس کو تماچا مارا اس کو فائدہ پہنچا دیا، یعنی اس کو خوشی مل گئی، اس کا رنج غم دور ہو گیا، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی۔ یہ خوش بختی کی علامت ہے، سعادت کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیے گا خواب کا اصول، برا خواب ہے تو استغفر اللہ، صدقہ کر دیں، اچھا خواب ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور خواب میں یہ ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے، چاہے وہ گھر کے بندہ کیوں نہ ہو۔ خواب پوچھا کس سے جائے کہ جو اس پہ تعلق رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو اور اس فن کو جانتا بھی ہو۔ ہر عائرے وغیرہ کو نہ بتائیں، ہر ایک کو نہ بتائیں، جس کو تعبیر نہیں پتہ اس کو نہیں بتایا جائے خواب۔ بعض خواب بتانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو نقصان سے محفوظ فرمائے، پریشانی سے بچائے، دکھ درد سے دور فرمائے۔ اللہ کرم کے فیصلے فرمائے، رحم کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ملک وطن کے لیے، معاشرے کے لیے بہتری کا ذریعہ بنائے اور بھلائی کا ذریعہ بنائے، اچھائی ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے ہر بھائی اور بہن سے، آئیے ہم صاحب اعمال بن جائیں، صاحب کردار بن جائیں، نفرت کو چھوڑ دیں، گالی غیبت بہتان الزام تراشی کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کسی پارٹی مسلک گروپ سلسلے یا قومیت کے خلاف ہو۔ یہ سب حرام کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو ایک عبرت یا ایسا ہو کہ شاید سبق حاصل کر سکیں کہ انسان زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے لیکن موت کو بھول جاتا ہے۔ اس میں یعنی ایسی موت جس کا واسطہ سب کو اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، سب کو واسطہ پڑے گا، کوئی اس سے مفر نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ تو پھر کیسے انسان کر لیتا ہے، کیسے ظلم کرتا ہے، کیسے جھوٹ بولتا ہے، کیسے فراڈ کرتا ہے، کیسے زیادتیاں کرتا ہے، کیسے حق کھاتا ہے، جب کہ اس کا جواب دینا ہے، قبر میں جواب دینا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، آخرت میں حساب دینا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ تو پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کے آس پاس مثالیں بے شمار ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں میں، محلے میں، آپ کے دوستوں میں، لیکن آپ کو انٹرنیشنل سطح کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یمن میں عبداللہ صالح 33 برس تک 33 سال بلا شرکت غیر حکمران رہے، اور اس کے بعد انہیں استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور استعفیٰ دینے کے بعد ایسی ہوا چلی کہ وہ ایک دفعہ گاڑی پہ جا رہے تھے، ان کو گاڑی سے اتار کر مارا گیا، اور گاڑی سے اتار کر مارا بھی گیا، مر گئے تو جنازے کے لیے جہاں 33 سال حاکم رہا ہو، اقتدار اس کے پاس ہو، پورا ملک اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، وہاں جنازے کے لیے 9-10 بندوں کو اجازت ملی، رشتہ داروں میں سے قریبی اولاد کو بھی اجازت نہ مل سکی۔ کہ یہ دیکھیے، یہ عبرت، یہ مثال ہے کہ آپ جتنا طاقتور ہو جائیں، کوئی خبر نہیں کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے آئیے، توبہ کر لیجئے، کسی کا حق نہ کھائیے، گالی نہ دیجئے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے۔ آپ کو حساب دینا ہے قبر میں، آپ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن۔ آپ کے بعد تھوڑا وقت ہے، کیا خبر کس وقت موت آ جائے، اور جہاں پوری دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، وہاں تمہارے جنازے میں بھی کچھ بندے ہوں۔ وہ جنازہ بھی شرائط منوائی گئی، کچھ بندوں کی اجازت کے لیے بھی شرائط منوائی گئی، تب کچھ بندوں کی اجازت دی گئی، ورنہ ایسے پھینک رہے تھے وہ جیسے کوئی کتا مرا ہو، جانور مرا ہو۔ تو میرے عزیزوں، میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آئیے طے کر لیجئے، آج کے بعد کسی کا حق نہ کھائیے، ظلم نہ کیجیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، چاہے وہ ماں باپ ہو، بہن بھائی ہوں، بیوی بچے ہوں، یا رشتہ دار ہوں، یا پڑوسی ہوں، یا غریب ہو، یا کوئی مزدور ہو، یا کوئی آپ سے چھوٹا ہو۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس مثال سے سبق حاصل کریں گے اور نمونہ پکڑیں گے، عبرت پکڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم، زیادتی، نافرمانی، گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے، کسی کا حق کھانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو بھولیے گا نہیں،
کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی خبر نہیں، آپ کو دفن ہونے دیا جائے گا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں، آپ کا جنازہ بھی ہوگا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو اچھے رہیے، اچھوں کے ساتھ رہیے، بھلائی کے ساتھ رہیے، اچھائی کے ساتھ رہیے، خیر خیس کے ساتھ رہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر کسی بندے کے لیے کوئی بندے کہہ دیں کہ اچھا تھا، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو اچھوں میں لکھو اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ لڑکی نے نکاح کے وقت کچھ نہیں زبان سے بولا، صرف سائن کیا، نکاح ہو گیا؟ جی ہاں، نکاح ہو گیا۔ سائن کرنا بھی وہاں کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میرا بھانجا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، عمر بہت ہی کم ہے، جائیداد بہت زیادہ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہے، نماز بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، روزہ بلوغت کے بعد فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، فرض نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا مغرب کی دوسری رکعت میں امام صاحب تلاوت نہیں کی، ایسا اور پھر رکوع میں چلے گئے، تو کیا نماز ہو گئی؟ جی ہاں، نماز ہو گئی، البتہ سجدہ صاحب واجب تھا، سجدہ صاحب واجب نہیں کیا، جو چھوڑ دیا، تو پھر اگر بعد میں یاد آئے تو نماز لوٹا دیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا مکانات ہیں ان کا کرایہ لیتے ہیں، تو مکانات پر زکوٰۃ ہوگی یا کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں مکان جتنے ہیں اگر ان کا ارادہ سیل کرنے کے کہ جب بھی اچھا ریٹ لگے گا سیل بھی کر دوں گا، اور جب تک سیل نہیں ہوتا کرایہ لے رہا ہوں، تو پھر کرایہ پر بھی زکوٰۃ ہے، مکان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یعنی جب کرایہ سال کا اکٹھے ہو جائے، جتنا ہو جائے 10 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی اور اس کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر بیچنے کا وہ نہیں ہے، صرف کرایہ لینا ہے، تو صرف کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک صدر نے سوال پوچھا یہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں کیا اس کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے جو بھی کام کرے جو حضور نے کیا ہو، چاہے وہ ایک دفعہ کیا ہو، اس نیت سے کریں گے تو اجر ملے گا، چاہے وہ کھانا کیوں نہ ہو اجر ملے گا، سونا ہو اجر ملے گا، کپڑے پہننے ہو اجر ملے گا، پانی پینا ہو اجر ملے گا۔ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس نیت سے جو بھی کرے گا بھائی یا بہن، اس کو اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مثلا حج فرض ہے، حج فرض نہیں کیا اور فوت ہو گیا تو کیا گنہگار ہوگا؟ جی ہاں گنہگار ہوگا۔ اب یا تو اگر یہ بیمار تھا تو حج بدل کی وہ کر لینی چاہیے تھی، ان کو وصیت کرنی نہیں چاہیے، نہیں تو اگر ان کے ورثاء اس کے مال میں سے اس کے نام سے کوئی وہ کرتے ہیں تو شاید اللہ کرم فرمائے گا، ورنہ فرض جو چھوڑ دیا اس کی پکڑ ہوگی۔ فرض کے بارے میں پکڑ ہے، سنت اور نفل کے بارے میں پکڑ نہیں ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا نہیں عمل کرتا تو کوئی حرج نہیں، فرض نہیں کرتا اس میں حرج ہے، پکڑ ہے، اس میں گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کسی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، کھانے سے وضو ٹوٹتا مطلب کوئی نشے کی چیز ہے اور نشہ بھی آ جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، وہ کھانے سے نہیں ٹوٹتا، وہ نشے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اتنے سال پوچھے جو ٹیشو پیپر استنجے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پیپر ہے کیا یہ بے ادبی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے اگر ٹیشو پیپر استعمال ہی اسی چیز کے لیے ہے استنجے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر پانی نہ ہو تو وہاں استعمال کرے، جہاں پانی ہو وہاں ٹیشو پیپر بھی استعمال کرے، پانی نہ کرے تو استنجا نہیں ہوگا، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، استنجا دوبارہ کرنا پڑے گا، یہ فرق سمجھ لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ آئیے ہم طے کر لیں، ہم معاشرے کو بہتر بنائیں، معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بن جائے، اپنے وطن کی خدمت کریں، اپنے وطن کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے، انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کی ہدایت کا اور صاحب اعمال بننے کا، صاحب کردار بننے کا ہم ذریعہ بن جائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں یہ ہر پیغام ہمارا خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ درخواست کرتا ہوں آئیے ہم ختم نبوت میں شامل ہو جائیں، اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی کام ختم نبوت کا ضرور کریں، یہ بخشش کا ذریعہ، شفاعت کا ذریعہ، اور اپنی وطن کی خدمات پیش کریں وطن کے لیے۔ وطن کے لیے کیا ہے؟ کم از کم آخری خدمت یہ ہے ان کے لیے دعا کریں وطن کے لیے، اور وطن کی چیزیں استعمال کریں، باہر کے استعمال نہ کریں، اور نفرت کو ختم کر دیں۔ نفرت بھی وطن کے لیے نقصان دہ ہے۔ معاشرے کی خدمت کیسے ہے؟ معاشرے میں بھائی چارہ، قربانی پیش کریں، اثار کریں اور بھلائی کے لیے استعمال ہو جائیں، برائی سے بچیں۔
اور دوسروں کی بھلائی چاہیں، آپ کی بھلائی ہو جائے گی، دوسری کی خیر خواہی چاہے آپ کی خیر خواہی ہو جائے گی۔ اور ہر میرے بھائی میرے بہن جو جس گروپ میں ہیں ضرور رہیں، اپنا خاص گروپ بنائیں جس میں آپ کی فیملی، آپ کے خاندان، آپ کی گیدرنگ، آپ کی کمپنی کے لوگ ہوں، اس کو بھی روزانہ پیغام سنائیں، یقیناً اصلاح ہوگی، یقیناً تربیت ہوگی۔ آئیے میرے بھائی میرے بہن اس تربیت میں حصہ ڈالیں، اس اصلاح میں حصہ ڈالیں، یقیناً ہمارا معاشرہ کچھ ہی عرصہ میں انشاءاللہ رول ماڈل نمونہ بنے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کے آدھے حصے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ یعنی جہنم سے بچنے کا ذریعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے، صدقہ کیا کرو اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام اور تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے اس کے لیے، بہت زیادہ مال چاہیے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے، گناہوں کی معافی، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، صدقہ ہے، وہ چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آمدنی کا 5واں حصہ مختص کر دیا تھا کہ اس کو صدقہ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کو بانٹنا ہے، لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت عطا فرمائی، یہ ہم سب کے سامنے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا میں گونجتا ہے، قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اور اسی طرح میرے استاد محترم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سنایا کہ انہوں نے ایک مختص کیا ہوتا ہے ایک حصہ، اور ایک الگ لفافہ رکھا کرتے تھے جب بھی کوئی اس طرح کا مصرف آتا۔ حضرت نے استاد محترم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو زکوٰۃ تو ایک محدود جگہ پر خرچ کر سکتے ہیں، ہر جگہ پر خرچ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، لیکن صدقہ ہر جگہ پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اکابر کا بڑوں کا معمول رہا ہے، وہ ایک حصہ مختص کرتے تھے اور وہ ہر روز خرچ کرتے تھے۔ اگر میرے بھائی میرے بہنوں کو چاہیے جہنم سے بچنا تو صدقے کی عادت بنا لیجئے، چاہے 1 روپیہ روزانہ ہو۔ نیکی میں اضافہ تو جہاں صدقے کی عادت بنا لیجئے، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ گناہوں سے بچنا، صدقے گناہوں کی معافی، صدقے کی عادت بنا لیجئے، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ کاروبار میں ترقی، دکان میں کامیابی تو صدقے کی عادت بنا لیجئے، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو کاروباری، جو دکاندار، جو شخص، جو چھوٹا بڑا، افسر غیر افسر، کاروباری غیر کاروباری، مزدور مالک، صدقے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں 4 گنا نہیں 1000 گنا اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی آمدنی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجئے، اگر آپ کو برکتیں چاہیے، کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، گناہوں سے معافی چاہیے، دوزخ سے بچنا چاہیے، نیکی میں اضافہ چاہتے ہیں تو صدقے کی عادت بنا لیجئے، معمول بنا لیجئے۔ اور اس میں صدقہ ایسا نہ ہو کہ 1 روپیہ دے کر 1000 جگہ پر بتاتے پھرے، نہیں، ایسا نہ ہو۔ جتنا ہو اللہ کو پتہ ہو، اللہ کہ ابھی ہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ بتائیں لوگوں کو، تاکہ لوگ بھی آئیں، آگے بڑھیں، وہ صدقہ کریں، تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممتاز صفات میں سے اور خصوصیات میں سے، آپ کے اعمال میں سے، آپ کے کردار میں سے ایک صدقہ بھی تھا جو مستقل فرماتے تھے، اپنوں کو بھی دیتے تھے، غیروں کو بھی دیتے تھے، مسلمانوں کو بھی دیتے تھے، کافروں کو بھی دیتے تھے۔ تو اس لیے کافر کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، دشمن کو بھی دے سکتے ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب سب کو دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے طے کر لیجئے، ہم اچھے بن جائیں، ہماری وجہ سے معاشرہ اچھا بن جائے، ہم وطن کے لیے کوئی کردار ادا کریں، انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے بڑھیں، یقیناً دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو ٹھیک ٹھیک گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دوسری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف زندگی کی نعمت اتنی بے حساب ہے کہ ہر سانس میں 2 نعمتیں پنہاں ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت، باہر آنا دوسری نعمت۔
کہ اگر سانس اندر جائے باہر نہ آئے تو مصیبت، باہر آئے اندر نہ جائے تو مصیبت۔ لہذا ہر سانس پر انسان کو دو نعمتیں ملتی ہیں، ہر نعمت کا شکر کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہذا اگر سانس پر آدمی ایک بار شکر ادا کرے تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور دوسری بے شمار نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ میرے استاد محترم حضرت ایک دفعہ تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس میں باہر ہے، ممکن نہیں، لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنے کہ محبوب عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، جس کا ثواب بے حساب ملتا ہے، اور نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تو میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اس لیے آج سے طے کر لیجئے کہ ہم شکر کریں۔ ہمارے وطن میں شکر کی کمی بہت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس روزے دار کے برابر ہے جس کے کھانے سے صبر کیا ہو، یعنی روزہ رکھتا ہو اس کا اجر ملے گا، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو روزے کا اجر ملے گا، کیا مشکل ہے۔ تو میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ بزرگوں نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ کی نعمتوں کا تصور کیا کرے، ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرے۔ مثلا تصور کرے الحمدللہ میری اہل و عیال کی صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے، الحمدللہ بستر آرام دہ ہے، الحمدللہ جان و مال محفوظ ہے، غیر جتنی راحتیں میسر ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کرے، ان کو شکر ادا کرے، سبحان اللہ کیا ہی نعمتیں ملیں گی۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر ہم شاکرین کیا مطلب، یعنی اکثر ناشکرے ہیں۔ ہمارے وطن میں یہی ہو رہا ہے، ہر نعمت موجود ہے لیکن نعمت میسر نہیں ہے، یعنی دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو پاکستان میں نہ ہو لیکن پھر بھی ہم محتاج ہیں، کیوں؟ ناشکری زیادہ ہے، اوپر سے نیچے تک سب ناشکرے ہیں۔ تو آئیے میرا عزیزو آج سے طے کر لیں، آج سے طے کر لیں شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جو لوگ باہر جا کر نوکریاں کرتے ہیں اگر صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں وہ نوکریاں یہاں پاکستان میں کریں گے۔ جو باہر جا کر وسائل حاصل کرتے ہیں وہ وسائل یہاں پاکستان میں مل سکتے ہیں، لیکن شکر کی کمی کی وجہ سے ساری چیزیں انقاع ہو گئی، غائب ہو گئی، نعمتوں کی کمی ہو گئی۔ کیوں؟ ہم سارے ناشکر ہیں اجتماعی طور پر، کوئی شعبہ، کوئی آفیسر، کوئی ملازم، کوئی ڈیوٹی کرنے والا، کوئی اوپر نیچے، کوئی بڑا عہدیدار، چھوٹا عہدیدار، کیا ہے سب کی زبان پر ناشکری ہے، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کے الزامات، گالم گلوچ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، تو یہی ہوگا، نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو شکر کرتے ہی نہیں تو نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ناشکری کریں گے تو نعمتیں بڑھیں گی کیسی؟ ناشکری سے تو نعمتیں کم ہوتی ہیں، اور یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ آئیے طے کر لیں آج کے بعد شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں اور شکر زیادہ کریں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے فرمان برداروں میں شامل فرمائے، نافرمان سے محفوظ فرمائے۔